لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہی بہت سے لوگوں کو چونکا دیتا ہے، لیکن اس نے لاکھوں لوگوں کی سوچ بدلی ہے۔ کتاب کا نام ہے دی سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک۔ جی، اور اس کے مصنف ہیں مارک مینسن۔ مارک مینسن، ہاں، وہ کوئی روایتی قسم کے سیلف ہیلپ گرو نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، وہ ایک امریکی مصنف اور بلاگر ہیں، اور ان کا انداز بہت بے باک اور سیدھا ہے۔ وہ خیالی باتیں نہیں کرتے، بلکہ آج کل کی زندگی کے جو اصل مسئلے ہیں، جیسے پریشانی، ہماری اپنی امیدیں، خود اعتمادی، ان سب پر لکھتے ہیں۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت گہری نفسیاتی باتوں کو عام فہم زبان میں سمجھاتے ہیں۔ ایسی مثالیں دیتے ہیں جو سیدھا دل پر لگتی ہیں۔ بالکل، اور شاید اسی لیے یہ کتاب اتنی مشہور ہوئی۔ یہ ان کتابوں جیسی نہیں جو کہتی ہیں بس مثبت سوچو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ جی، مینسن کا کہنا ہے کہ ہر وقت خوش رہنے کی کوشش کرنا ہی اصل مسئلہ ہے۔ اچھا، ہاں، ان کے مطابق اصل سکون اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ کن چیزوں کی پرواہ کرنی ہے اور کن کو نظر انداز کرنا ہے۔ اپنی خامیوں اور ناکامیوں کو قبول کرنے میں ہی اصل طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس گہری گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ ہم کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کے جو اہم نکات ہیں انہیں آسان اردو میں سمجھا رہے ہیں۔ وائس اوور کے لیے اے آئی کا استعمال کیا گیا ہے، تو تلفظ میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے۔ اور ہاں، اے آئی کبھی کبھی مصنف کے جینڈر میں بھی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب، جس کا عنوان ہی بڑا عجیب ہے، کوشش نہ کریں۔ ڈونٹ ٹرائی۔ ہاں، ڈونٹ ٹرائی۔ یہ سن کر ہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ کیسا مشورہ ہے۔ ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ کوشش کرتے رہو۔ یہی تو اس کتاب کا کمال ہے۔ یہ آپ کو پہلی ہی لائن سے سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ مصنف اس باب کو ایک لکھاری چارلز بوکاسکی کی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا۔ سال تک پبلشرز اس کی تحریروں کو رد کرتے رہے۔ وہ پوسٹ آفس میں ایک کلرک کی معمولی سی نوکری کرتا تھا اور ڈپریشن میں ڈوبا رہتا تھا۔ 30 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ 50 سال کی عمر میں جب وہ تقریباً ہمت ہار چکا تھا، ایک چھوٹے سے پبلشر نے اسے ایک موقع دیا۔ شرط یہ تھی کہ اسے نوکری چھوڑ کر صرف لکھنے پر دھیان دینا ہوگا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا؟ جی، اور صرف 3 ہفتوں میں اپنا پہلا ناول پوسٹ آفس لکھ ڈالا۔ اس کے بعد وہ بہت کامیاب ہوا، لاکھوں کتابیں فروخت ہوئیں۔ واہ، تو یہ تو کبھی ہمت نہ ہارنے والی کہانی لگ رہی ہے۔ عام طور پر لوگ اسے ایسے ہی سناتے ہیں، لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے۔ وہ کیا؟ اصل نقطہ اس کی قبر پر لکھی تحریر میں ہے۔ اس پر لکھا ہے، کوشش نہ کرو۔ ڈونٹ ٹرائی۔ بالکل۔ مینسن کہتے ہیں کہ بوکاسکی کی کامیابی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس نے جیتنے کی بہت کوشش کی، بلکہ یہ تھی کہ اس نے اپنی ناکامی کو پوری طرح قبول کر لیا تھا۔ مطلب اس نے یہ مان لیا تھا کہ وہ ایک ناکام انسان ہے، اور اسی سچائی کو اس نے اپنی تحریروں میں بے باکی سے بیان کیا۔ اس نے کچھ اور بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اچھا، تو اس کی کامیابی اپنی ناکامی کے ساتھ سکون سے رہنے میں تھی۔ جی، اپنی حقیقت کو قبول کر لینے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن ہمارا معاشرہ تو اس کے بالکل الٹ سکھاتا ہے۔ ہر طرف سے یہی آواز آتی ہے، خوش رہو، بہتر بنو، نمبر 1 بنو۔ اور مینسن اسی کو مثبت سوچ کا فریب کہتے ہیں۔ یہ جو ہر وقت مثبت رہنے کا دباؤ ہے نا، یہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی ہمیں کہتا ہے امیر بنو، تو وہ ایک طرح سے ہمیں یہ بھی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ ہم ابھی غریب ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے خوش رہو، تو وہ ہمیں یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ ہم ناخوش ہیں۔ یعنی یہ مشورے ہماری کمیوں پر ہی توجہ دلاتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف نے ایک بڑی دلچسپ مثال دی ہے کہ جو انسان واقعی خوش ہے، وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو یہ نہیں کہتا کہ میں خوش ہوں۔ وہ تو بس خوش ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو وہی بات ہوئی جیسے ٹیکساس کی کہاوت ہے کہ سب سے چھوٹا کتا سب سے اونچا بھونکتا ہے۔ صحیح۔ جسے اپنی قابلیت پر شک ہو، وہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ اور اسی سوچ کی وجہ سے ہم ایک خطرناک ذہنی چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ مصنف اسے کہتے ہیں جہنم کا فیڈ بیک لوپ۔ The feedback loop from hell۔ جی،
یہ ایک ایسا چکر ہے جہاں ہم اپنی پریشانی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں اپنے غصے پر غصہ کرتے ہیں اور برا محسوس کرنے پر مزید برا محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو بہت جانی پہچانی کیفیت ہے، جیسے مجھے کسی میٹنگ میں بات کرنے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے اور پھر مجھے اس بات پر گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ ارے میں اتنا کیوں گھبرا رہا ہوں۔ مجھ میں اعتماد کی کمی ہے۔ ہاں، تو میں اصل مسئلے سے زیادہ اپنی گھبراہٹ پر پریشان ہو جاتا ہوں۔ بالکل۔ یا جیسے آپ کو کسی بات پر غصہ آیا اور پھر آپ خود پر غصہ کرنے لگتے ہیں کہ مجھے اتنی جلدی غصہ کیوں آ جاتا ہے، میں کتنا برا انسان ہوں۔ اور سوشل میڈیا نے تو اس آگ پر جیسے تیل ہی ڈال دیا ہے۔ اوہ ہاں، ہم انسٹاگرام پر دیکھتے ہیں سب پارٹیاں کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہی بیکار ہے۔ ہم اپنی منفی کیفیات کو ایک ناکامی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ مینسن اس کا ایک بہت سادہ لیکن انقلابی حل بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ برا محسوس کرنے کی پرواہ نہ کرنا۔ ہم جس لمحے آپ خود سے کہتے ہیں ہاں مجھے برا لگ رہا ہے تو کیا ہوا، برا محسوس کرنا زندگی کا حصہ ہے، اسی لمحے آپ اس فیڈ بیک لوپ کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ تو فلسفی ایلن واٹس کے الٹے قانون جیسا ہے۔ دا بیکورڈز لا۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ آپ جتنا زیادہ کسی مثبت چیز کے پیچھے بھاگیں گے وہ اتنی ہی دور ہو جائے گی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک متضاد حقیقت ہے۔ جتنا آپ خوشی کے پیچھے بھاگیں گے اتنا ہی آپ کو احساس ہوگا کہ آپ خوش نہیں ہیں۔ اور اس کے برعکس، تکلیف کو قبول کرنا خود ایک مثبت تجربہ ہے۔ جی، جم میں درد برداشت کرنے سے صحت ملتی ہے، کاروبار میں ناکامیوں کا سامنا کرنے سے کامیابی کا راستہ کھلتا ہے۔ یعنی زندگی کی ہر قیمتی چیز کسی نہ کسی منفی تجربے کو پار کر کے ہی ملتی ہے۔ بالکل، درد سے بھاگنا خود ایک درد ہے اور جدوجہد سے بچنا خود ایک جدوجہد ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ پرواہ نہ کرنے کا مطلب بے حس ہو جانا نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ مصنف اس کی 3 باریکیاں بتاتے ہیں۔ پہلی باریکی کیا ہے؟ پہلی باریکی یہ ہے کہ پرواہ نہ کرنے کا مطلب لا تعلق ہونا نہیں بلکہ مختلف ہونے میں آرام محسوس کرنا ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک لا تعلق یا بے حس انسان دراصل ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ دنیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ دکھاوا کرتا ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اچھا، اور دوسری باریکی؟ دوسری باریکی یہ ہے کہ مشکلات کی پرواہ نہ کرنے کے لیے آپ کو پہلے کسی ایسی چیز کی پرواہ کرنی ہوگی جو ان مشکلات سے زیادہ اہم ہو۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ جی، مصنف اس کے لیے ایک بوڑھی عورت کی مثال دیتے ہیں جو گروسری سٹور پر چند سینٹ کے کوپن کے لیے کیشیئر سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ شاید اس کی زندگی میں اس سے زیادہ اہم کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جس کی وہ پرواہ کر سکے۔ اوہ، جب ہماری زندگی میں کوئی بڑا اور بامانی مقصد نہیں ہوتا تو ہم چھوٹی چھوٹی فضول باتوں پر اپنی توانائی ضائع کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ٹریفک میں کسی سے بحث کرنا یا سوشل میڈیا پر کسی اجنبی سے لڑنا۔ جی، گھنٹوں آن لائن بحثوں میں گزار دیتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ شاید اس لیے کہ ان کے پاس کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا جس پر وہ اپنی توانائی لگا سکیں۔ اور تیسری باریکی کیا ہے؟ تیسری باریکی یہ ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم ہمیشہ یہ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں کہ کس چیز کی پرواہ کرنی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک انتخاب ہے۔ بالکل، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم پرواہ کرنا چھوڑ دیں، یہ ناممکن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کن چیزوں کی پرواہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور وقت کے ساتھ یہ انتخاب بدلتا ہے، جیسے بچپن میں ہمیں کسی کھلونے کی فکر ہوتی تھی، ہاں، یا کسی نے ہماری ڈرائنگ کا مذاق اڑا دیا۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اہم نہیں تھیں۔ پختگی شاید اسی کا نام ہے۔ جی، کہ ہم اپنی پرواہ کو فضول چیزوں سے ہٹا کر ان چیزوں پر مرکوز کرنا سیکھ لیں جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں، ہمارے رشتے، ہماری صحت، ہمارے اصول۔ ہم ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر ناانصافی پر لڑنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم صرف ان لڑائیوں کا انتخاب کرتے ہیں جو لڑنے کے قابل ہوں۔ یہی پرواہ نہ کرنے کا فن ہے۔ تو اگر میں اس پہلے باب کا خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ خوشی مسائل کے نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ صحیح مسائل کا انتخاب کرنے کا نام ہے۔ زندگی میں تکلیف اور مسائل تو ہمیشہ رہیں گے۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے لیے ایسے مسائل کا انتخاب کریں جنہیں حل کرنے میں ہمیں کوئی معنی اور مقصد محسوس ہو۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ مصنف ہمیں درد سے بچنا نہیں سکھا رہے بلکہ اپنے درد کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کرنا سکھا رہے ہیں۔ اور اپنی مشکلات کو بہتر مشکلات میں تبدیل کرنا۔ بالکل،
اس باب نے ہمیں اپنی ترجیحات کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ اب جب ہم آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ خوشی خود ایک مسئلہ کیسے بن جاتی ہے۔ اور بامانی جدوجہد ہی زندگی کو اصل مقصد کیسے دیتی ہے۔ جی، اور جاتے جاتے تمام سننے والوں کے لیے ایک سوال۔ اگر اس ہفتے آپ کے پاس پرواہ کرنے کی توانائی ایک محدود بجٹ کی طرح ہوتی تو آپ کون سی ایسی فضول چیزوں پر اسے خرچ کرنا بند کر دیتے اور کون سی ایک ایسی چیز پر اپنی پوری توجہ لگاتے جو آپ کے لیے واقعی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ آج ہم مارک مینسن کی کتاب کے ایک بہت ہی دلچسپ باب پر بات کرنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہی چونکا دیتا ہے، خوشی ایک مسئلہ ہے۔ جی، یہ بات سننے میں ہی کافی الٹی لگتی ہے۔ ہم تو ساری زندگی یہی سنتے آئے ہیں کہ خوشی مسائل کا حل ہوتی ہے۔ بالکل، یہ نہیں کہ خوشی خود ایک مسئلہ ہے۔ ہاں، اور یہی تو اس باب کی خوبصورتی ہے۔ یہ خوشی کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو ہی الٹ دیتا ہے۔ ہم سب خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسے ایک منزل سمجھتے ہیں۔ جی، کہ بس اسے حاصل کرنا ہے۔ لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ شاید ہم غلط سمت میں بھاگ رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر خوشی وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں تو پھر زندگی میں اطمینان اور مقصد پانے کا اصل راستہ کیا ہے۔ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے ایک قدیم شہزادے کی کہانی دیکھیں گے، پھر ایک بہت ہی دلچسپ سپر ہیرو سے ملیں گے، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ شاید زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ کس تکلیف کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک شہزادے کی، تقریباً 2500 سال پرانی۔ جی، کہتے ہیں کہ نیپال میں ایک بادشاہ تھا جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو دنیا کے ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے بچا کر رکھے گا۔ اچھا۔ تو اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ باہر کی کوئی تلخ حقیقت اندر نہ آ سکے۔ شہزادے کو دنیا کی ہر نعمت دی گئی، یعنی ایک ایسی زندگی جس کا آج ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، مسائل سے بالکل پاک۔ بالکل تکلیف سے دور۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شہزادہ بڑا ہو کر ایک بیزار اور ناخوش نوجوان بنا۔ اسے ہر چیز خالی اور بے معنی لگتی تھی۔ تو یہیں پر پہلا سبق ملتا ہے۔ جی، کہ مسائل سے مکمل طور پر پاک زندگی خوشگوار نہیں ہوتی، بلکہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ جب کچھ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد ہی نہ ہو تو کسی چیز کی قدر نہیں رہتی۔ اس نے زندگی کی اصل حقیقت دیکھی۔ ہاں، اس نے بیمار لوگ دیکھے، بوڑھے، بے گھر اور مرتے ہوئے انسان دیکھے۔ یہ سب دیکھ کر اس کی دنیا ہی ہل گئی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اگر تکلیف ہی سچائی ہے تو شاید اسی میں ڈوب جانے سے سکون ملے گا۔ بالکل، وہ ایک انتہا سے دوسری انتہا پر چلا گیا۔ اس نے محل، دولت، سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک فقیر بن گیا۔ سالوں تک بھوکا رہا، جسم کو اذیت دی، یہ سوچ کر کہ شاید اسی طرح زندگی کا راز ملے گا۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اس نے تکلیف سے بھاگ کر بھی دیکھ لیا اور تکلیف کو گلے لگا کر بھی، دونوں ہی کام نہیں آئے، تو پھر بیچ کا راستہ کیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس پر پہنچنے میں اسے کئی سال لگے۔ اس نے یہ سیکھا کہ بے مقصد تکلیف اٹھانا بھی اتنا ہی فضول ہے جتنا تکلیف سے بھاگنا۔ دکھ کی اپنی ذات میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اچھا۔ کئی سال بعد وہی شہزادہ جو گوتم بدھ کے نام سے مشہور ہوئے، اس نتیجے پر پہنچے کہ زندگی خود ایک قسم کی جدوجہد ہے۔ امیر اپنے مال کی وجہ سے پریشان، غریب اپنی غربت کی وجہ سے۔ درد اور نقصان تو ناگزیر ہیں۔ تو ان سے لڑنے کے بجائے انہیں قبول کرنا ضروری ہے۔ جی، انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو شہزادے کی کہانی سے یہ سبق ملا کہ تکلیف سے بھاگنا بھی بے معنی ہے اور بے مقصد تکلیف اٹھانا بھی۔ یہیں پر مصنف ایک بہت ہی دلچسپ کردار لاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تکلیف سے بھاگنا کیوں ناممکن ہے۔ اور سچ کہوں تو اس کردار کا نام ہی کمال ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ پانڈا۔ ہاں، ایک ایسا سپر ہیرو جو خوشخبریں نہیں بلکہ کڑوی سچائیاں لے کر آتا ہے۔ تصور کریں کہ کوئی پانڈا آپ کے دروازے پر دستک دے اور کہے، دیکھو تمہاری مہنگی گاڑی تمہیں وہ عزت نہیں دلا سکتی جس کے تم بھوکے ہو۔ یہ تو دن خراب کرنے والی بات ہو گئی۔ بالکل۔ لیکن مصنف کے مطابق یہی وہ سچائیاں ہیں جو ہمیں آزاد کرتی ہیں۔ پانڈا کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ تکلیف یا درد بائیولوجی کے لحاظ سے ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ یہ فطرت کا ہمیں بدلنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔
یعنی درد کوئی خرابی، کوئی بگ نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ ہمارے سسٹم کی ایک خصوصیت، ایک فیچر ہے۔ اچھا، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ جو ہر وقت تھوڑی سی بے چینی اور عدم اطمینان کی کیفیت رہتی ہے، یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ ہمیں آگے بڑھانے والا انجن ہے؟ بالکل، یہی عدم اطمینان ہمیں کچھ بہتر کرنے، کچھ نیا سیکھنے اور زندہ رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جسمانی درد جیسے آپ کا پاؤں میز سے ٹکرائے، اور نفسیاتی درد جیسے نوکری سے نکالے جانا، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے؟ ایک ہی ہے، ہمیں سکھانا کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ تحقیق تو یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ ان دونوں قسم کے درد میں زیادہ فرق بھی نہیں کرتا۔ لیکن آج کل کا کلچر تو ہمیں ہر قسم کے درد سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ فیل گڈ آل دا ٹائم کا نعرہ ہر جگہ ہے۔ اور مصنف اسی پر تنقید کرتا ہے۔ جب ہم ہر منفی احساس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دراصل درد کے ان قدرتی فائدوں سے خود کو محروم کر دیتے ہیں، ہم حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے مسائل بھی بہت بڑے لگنے لگتے ہیں۔ جی، اور پانڈا کا ایک اور سبق بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ یا کہہ لیں کہ اپ گریڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک بے گھر شخص کا مسئلہ ہے کہ رات کا کھانا کہاں سے آئے گا، ایک امیر آدمی کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے لاکھوں ڈالرز کہاں انویسٹ کرے۔ مطلب دونوں کے پاس پیسے کے مسائل ہیں۔ ہاں، بس ایک کے مسائل دوسرے سے بہتر ہیں۔ تو مقصد مسائل سے پاک زندگی نہیں، بلکہ بہتر مسائل والی زندگی ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اگر مصنف کہہ رہا ہے کہ مسائل تو ہمیشہ رہیں گے، صرف بہتر ہوتے جائیں گے، تو پھر خوشی کا اصل فارمولا کیا ہوا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ باب کی مرکزی دلیل یہی ہے۔ خوشی مسائل کو حل کرنے کے عمل کا نام ہے، یہ مسائل کی عدم موجودگی نہیں ہے۔ خوشی ایک ایکشن ہے، ایک سرگرمی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمان سے ٹپکتی ہے یا ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے۔ بالکل نہیں۔ لیکن لوگ اکثر مسائل کو حل کرنے کے بجائے دو راستے اپناتے ہیں۔ ایک تو ہے انکار یا ڈینائل۔ جی، یعنی یہ ماننا ہی نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے۔ سب ٹھیک ہے کا نعرہ لگا کر وقتی طور پر تو اچھا لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر بے چینی بڑھتی رہتی ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے مظلومیت کی ذہنیت، یعنی وکٹم مینٹالٹی۔ یہ سوچنا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، قصور تو حالات کا ہے یا دوسرے لوگوں کا۔ اور یہ راستہ اس لیے پرکشش لگتا ہے کیونکہ اس سے ذمہ داری کا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانا مسائل کو حل کرنے کی محنت سے کہیں زیادہ آسان ہے نا؟ جی، لیکن یہ ایک نشے کی طرح ہے جو وقتی سکون تو دیتا ہے مگر طویل مدت میں بے بسی اور غصے کو جنم دیتا ہے۔ صحیح۔ یہاں پر جذبات کا کیا کردار ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کی سنو۔ کیا یہ صحیح مشورہ ہے؟ مصنف کے مطابق یہ بہت خطرناک مشورہ ہے۔ جذبات صرف حیاتیاتی اشارے یا بائیولوجیکل سگنلز ہیں۔ وہ الارم کی طرح ہیں جو بتاتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن وہ خود فیصلہ نہیں ہیں۔ اچھا، صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی 3 سال کا بچہ اپنی زندگی کے فیصلے کر رہا ہو۔ اوہ، یہیں پر وہ ہیڈونک ٹریڈ مل والی بات آتی ہے۔ یہ تصور مجھے بہت دلچسپ لگا۔ جی، یہ نفسیات کا ایک مشہور تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انسان خوشی کے پیچھے ایک ایسی ٹریڈ مل پر بھاگ رہے ہیں جو کہیں نہیں جاتی۔ مطلب ہم محنت کر کے کوئی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ دن یا مہینے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور پھر ہماری خوشی کی سطح واپس وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ پھر ہم کسی نئی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، جیسے جب آپ مہینوں سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہوں اور جب وہ مل جائے تو ایک ہفتے بعد وہ بس گھر میں پڑی ایک عام سی چیز لگنے لگتی ہے۔ اسی لیے خوشی کی براہ راست تلاش ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ تو اگر خوشی کے پیچھے بھاگنا بیکار ہے تو پھر زندگی کا اصل سوال کیا ہونا چاہیے؟ مصنف کہتا ہے کہ یہ پوچھنا بے معنی ہے کہ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا جواب تو سب کے پاس ایک جیسا ہے۔ ہر کوئی خوشی، محبت، کامیابی چاہتا ہے۔ یہ بہت سطحی سوال ہے۔ تو پھر زیادہ گہرا اور اہم سوال کیا ہے؟ زیادہ اہم سوال یہ ہے، آپ اپنی زندگی میں کون سی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ آپ کس چیز کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہماری زندگی کی سمت اور معیار کا تعین کرتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے ہر کوئی ایک شاندار فٹ جسم چاہتا ہے،
لیکن بہت کم لوگ روزانہ جم میں گھنٹوں پسینہ بہانے اور اپنی خوراک پر سخت کنٹرول رکھنے کی تکلیف اٹھانے کو تیار ہیں۔ بالکل، یا ہر کوئی ایک کامیاب بزنس کا مالک بننا چاہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کے ساتھ آنے والے 60 گھنٹے کے ہفتے، ناکامی کے خطرے اور ان گنت مسترد کیے جانے کی جدوجہد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لوگ نتیجہ چاہتے ہیں لیکن اس تک پہنچنے کا عمل نہیں۔ جی، مصنف نے یہاں اپنی ذاتی کہانی بھی بتائی ہے کہ وہ کیسے ایک راک سٹار بننا چاہتا تھا۔ اچھا؟ اسے یہ تصور بہت پسند تھا کہ وہ سٹیج پر گٹار بجا رہا ہے اور ہزاروں لوگ اس کے لیے چیخ رہے ہیں۔ وہ اس انعام سے محبت کرتا تھا، لیکن اس تک پہنچنے کی جدوجہد سے نہیں۔ یعنی روزانہ گھنٹوں کی پریکٹس، بھاری سامان اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، خالی کرسیوں کے سامنے پرفارم کرنا، یہ سب اسے پسند نہیں تھا۔ اسے چڑھائی پسند نہیں تھی، صرف چوٹی کا نظارہ اچھا لگتا تھا۔ اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اصل میں راک سٹار بننا چاہتا ہی نہیں تھا۔ بالکل، کیونکہ آپ کون ہیں اس کی تعریف اس بات سے نہیں ہوتی کہ آپ کن انعامات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کن جدوجہد کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جدوجہد ہی ہماری کامیابیوں کا تعین کرتی ہے۔ جی، یہ صرف نو پین نو گین جیسا کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ خوشی مسائل کو حل کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور اصل خوشی منزل پر پہنچنے میں نہیں بلکہ اس چڑھائی کے عمل میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خوشی کے پیچھے بھاگنا ایک سراب کے پیچھے بھاگنے جیسا ہے۔ حقیقی اطمینان اور زندگی کا مقصد بامعنی چیلنجز کا سامنا کرنے اور صحیح قسم کی مشکلات کا انتخاب کرنے سے ملتا ہے۔ بالکل، خوشی کا راستہ تکلیف اور جدوجہد سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ اس باب نے خوشی کے بارے میں ہمارا ایک بہت بڑا وہم توڑا ہے۔ جی، اور اگلا باب ایک اور بڑے وہم کو چیلنج کرے گا، یہ عقیدہ کہ ہم سب بہت خاص یا غیر معمولی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس دباؤ سے آزاد ہو کر زندگی حقیقت میں کتنی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر خوشی کا راز اس بات میں ہے کہ ہم کن مسائل کو حل کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کی زندگی میں آج جو سب سے بڑے مسائل ہیں، کیا وہ آپ نے خود منتخب کیے ہیں یا وہ آپ پر مسلط کیے گئے ہیں؟ اور اگر آپ اپنے مسائل کو بہتر بنا سکتے تو وہ اگلا بہتر مسئلہ کون سا ہوتا جس کا انتخاب آپ کرنا چاہتے؟ آج ہم ایک ایسے خیال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید سننے میں تھوڑا عجیب لگے، تھوڑا چبھنے والا۔ جی، ایسا خیال جو ہماری ساری زندگی کی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل، اور خیال یہ ہے، آپ خاص نہیں ہیں۔ اوہ، یہ تو سیدھا سیدھا اس سوچ پر حملہ ہے جو آج کل جو ہر جگہ ہے، سوشل میڈیا پر، کتابوں میں، ہر جگہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایکسٹراڈنری بننا ہے، کچھ الگ کرنا ہے۔ جی، کہ اگر آپ لاکھوں میں ایک نہیں ہیں تو شاید آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور یہی دباؤ، یہی ایکسپیکٹیشن ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ تو آج کا مقصد اسی خیال کی گہرائی میں اترنا ہے۔ یہ خاص بننے کا جنون آیا کہاں سے؟ اور کیا واقعی عام ہونا اتنی بری بات ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے مصنف ہمیں 1960 کی دہائی میں واپس لے جاتا ہے، جہاں ایک بہت ہی پازیٹیو نیت سے ایک تحریک شروع ہوئی تھی، کون سی تحریک؟ دی سیلف اسٹیم موومنٹ، یعنی خود اعتمادی کی تحریک۔ مقصد بہت اچھا تھا کہ لوگوں کو، خاص طور پر بچوں کو، یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اچھے ہیں تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہوں۔ یہ تو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، مطلب خود پر یقین ہونا تو کامیابی کے لیے ضروری ہے نا؟ تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ گڑبڑ تب ہوئی جب اچھا محسوس کرنے کو اچھا ہونے سے زیادہ اہم سمجھا جانے لگا۔ اچھا، اس تحریک نے سکھایا کہ آپ خاص ہیں، بس یہ نہیں سکھایا کہ خاص بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مطلب اسکولوں میں بچوں کو صرف اس لیے اچھے گریڈز دیے جانے لگے تاکہ انہیں برا نہ لگے؟ جی ہاں، اور کھیلوں میں ہارنے والی ٹیم کو بھی ٹرافی ملنے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی نسل تیار ہوئی جسے لگا کہ وہ بغیر کسی کوشش کے ہر اچھی چیز کی حقدار ہے۔ اچھا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمی جیسا کردار جس کی کہانی مصنف نے شروع میں سنائی ہے، وہ اسی سوچ کی پیداوار ہے؟ بالکل، جمی اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ جمی ایک ایسا شخص تھا جو آپ اس سے ملتے تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتا، کسی نئے بزنس آئیڈیا کا ذکر کرتا۔ جی، اور مشہور لوگوں کے نام ایسے لیتا تھا جیسے وہ اس کے قریبی دوست ہوں۔ ہمیشہ بہت پرجوش نظر آتا تھا۔ لیکن یہ سب صرف دکھاوا تھا۔ حقیقت میں جمی کی زندگی ناکامیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے سارے بزنس آئیڈیاز صرف باتوں تک ہی تھے۔
وہ اصل میں اپنے امیر خاندان کے پیسوں پر جی رہا تھا۔ اور سب سے عجیب بات اس کا رویہ تھا۔ وہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری کبھی خود پر نہیں لیتا تھا۔ کبھی نہیں۔ اگر کوئی اس کے آئیڈیا پر سوال اٹھاتا تو وہ اسے جاہل کہتا، اگر کوئی مدد نہ کرتا تو کہتا کہ وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ اس کے دماغ میں تو وہ ایک جینیس تھا جسے دنیا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جی، اور یہ جو رویہ ہے نا کہ میں تو اس کا حقدار ہوں چاہے محنت کی ہو یا نہیں، اسی کو انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا زہریلا احساس ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اس کی مقروض ہے۔ جمی کو لگتا تھا کہ اسے کامیاب ہونا چاہیے کیونکہ وہ خود کو خاص سمجھتا تھا، اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی کام کیا تھا۔ تو اصل بات یہ نہیں کہ آپ غلطیاں نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان غلطیوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ جمی تو اپنی ناکامیوں سے بھاگتا تھا۔ جی، وہ ان کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس کی شخصیت کھوکھلی تھی۔ ایک مضبوط انسان اپنی خامیوں کو تسلیم کرتا ہے، ان سے سیکھتا ہے۔ لیکن یہ انٹائٹلمنٹ صرف جمی جیسے لوگوں تک تو محدود نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اکثر بہت گہری ذاتی تکلیف اور صدمے سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور مصنف نے اس کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی ذاتی اور تکلیف دہ واقعہ شیئر کیا ہے۔ 13 سال کی عمر میں، یہ تو کسی کی بھی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ جب وہ 8ویں جماعت میں تھا تو اسے اسکول میں منشیات کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ اوہ! وہ کلاس میں بیٹھا تھا جب اسسٹنٹ پرنسپل مسٹر پرائس آئے اور اسے کلاس سے باہر لے گئے۔ اندازہ ہے کہ اس وقت اس کا دل کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ مسٹر پرائس اسے سیدھا اس کے لاکر پر لے گئے، سارا سامان نکلوایا اور اپنے دفتر لے گئے۔ وہاں دروازہ بند کر کے انہوں نے اس کے بیگ کی تلاشی شروع کر دی۔ اور مصنف نے یقیناً انکار کیا ہوگا۔ ہاں، اس نے جھوٹ بولا، لیکن ظاہر ہے گھبراہٹ چھپ نہیں سکی۔ مسٹر پرائس نے بیگ کا ہر کونا چھان مارا، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ تو وہ بچ گیا؟ وہ تقریباً ہار مان چکے تھے کہ انہوں نے آخری کوشش کے طور پر بیگ پر اپنا پاؤں رکھا، اور انہیں بیگ کے نچلے حصے میں کچھ سخت محسوس ہوا۔ اوہ! کوئی خفیہ جگہ؟ جی، بیگ کے نیچے ایک خفیہ خانہ جہاں اس نے چرس چھپائی ہوئی تھی، اور وہ پکڑا گیا۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد اس کی زندگی بکھر گئی، اسے اسکول سے نکال دیا گیا، سارے دوست چھوٹ گئے، اور کچھ ہی مہینوں میں اس کے والدین میں طلاق بھی ہو گئی۔ یہ تو واقعی بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن مصنف اس کا تعلق انٹائٹلمنٹ سے کیسے جوڑتا ہے؟ یہاں ایک بہت گہرا نفسیاتی نقطہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی ایسا بڑا ٹرومیٹک ایونٹ ہوتا ہے اور اس پر کھل کر بات نہیں کی جاتی، اس درد کو سمجھا نہیں جاتا۔ جی، تو انسان لاشعوری طور پر یہ ماننے لگتا ہے کہ اس کے مسائل سب سے بڑے اور منفرد ہیں۔ وہ خود کو 2 انتہاؤں پر دیکھنے لگتا ہے۔ کیسی انتہائیں؟ یا تو وہ بہت خاص اور مظلوم ہے جسے کسی نے نہیں سمجھا، یا پھر وہ دنیا کا سب سے برا اور ناقابل معافی انسان ہے۔ اور دونوں ہی صورتوں میں وہ خود کو خاص سمجھ رہا ہے، ایک میں ہیرو، دوسرے میں ولن، لیکن عام نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس پر خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ بالکل، اور یہی انٹائٹلمنٹ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ اپنی ذاتی زندگی میں، خاص طور پر اپنے رشتوں میں، اسی رویے کا شکار ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ صرف ذاتی صدموں کا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کل کی دنیا، خاص طور پر انٹرنیٹ، ہمیں ہر وقت یہی احساس دلانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مصنف اسے دی ٹیرانی آف ایکسیپشنلزم کہتا ہے، یعنی غیر معمولی ہونے کا جبر۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کے زیادہ تر کاموں میں ایوریج یعنی اوسط ہی ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اگر ایک چیز میں بہت اچھا ہے تو ہو سکتا ہے 10 دوسری چیزوں میں وہ بالکل عام ہو۔ لیکن سوشل میڈیا پر تو ہمیں صرف غیر معمولی چیزیں ہی نظر آتی ہیں، ہے نا؟ کوئی دنیا گھوم رہا ہے، کوئی کروڑ پتی بن گیا ہے، کسی کی شادی بالکل پرفیکٹ لگ رہی ہے۔ صرف بہترین اور بدترین کہانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ زندگی کا وہ 99% حصہ جو عام اور بورنگ ہوتا ہے، وہ کسی کے نیوز فیڈ پر نظر نہیں آتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا دماغ یہ ماننے لگتا ہے کہ غیر معمولی ہونا ہی نیا نارمل ہے۔ جی، اور جب ہم اپنی عام سی زندگی کا موازنہ ان چمکتی دمکتی فلٹر شدہ کہانیوں سے کرتے ہیں تو ہم خود کو کمتر،
ناکام اور ناکافی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی سے پریشانی، ڈپریشن اور انسیکیورٹی یعنی عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، ٹیکنالوجی نے جہاں ہماری زندگی آسان کی ہے، وہیں اس نے نئے نفسیاتی بوجھ بھی پیدا کر دیے ہیں۔ تو یہیں پر وہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر اس باب میں کیا گیا تھا، لیکن اگر میں خاص یا غیر معمولی نہیں بنوں گا تو جینے کا کیا فائدہ؟ اور یہ آج کل کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اوسط ہونا ناکامی کی علامت بن گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سب سے بہتر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مصنف اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ واقعی دنیا میں کچھ بڑا کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود کو پیدائشی طور پر غیر معمولی سمجھتے ہیں، اچھا، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ وہ اس لیے کچھ بڑا کر پاتے ہیں کیونکہ وہ اس جنون میں مبتلا ہوتے ہیں کہ خود کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ مطلب وہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو جانتے ہیں؟ وہ صرف جانتے نہیں، وہ انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ ابھی اوسط ہیں اور انہیں بہت محنت کرنی ہے۔ یہ سوچ انٹائٹلمنٹ کے بالکل خلاف ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ایک انٹائٹل شخص سوچتا ہے میں بہترین ہوں، جبکہ ایک حقیقی اچیور سوچتا ہے میں ابھی کافی نہیں ہوں، مجھے اور بہتر بننا ہے۔ جی، اور یہی سوچ انہیں آگے لے جاتی ہے۔ مصنف نے سبزیاں کھانے کی ایک بہت اچھی مثال بھی دی ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ زندگی کی کچھ سادہ اور عام سچائیوں کو قبول کرنا، جیسے کہ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بورنگ ہوگا، آپ ہر کام میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ سبزیاں کھانے کی طرح ہے۔ بالکل، شروع میں شاید کڑوا لگے، مزہ نہ آئے، لیکن یہ آپ کی جذباتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے جنک فوڈ وقتی طور پر اچھا لگتا ہے لیکن طویل مدت میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی میں بہت خاص ہوں کا جھوٹا احساس وقتی طور پر اچھا محسوس کرواتا ہے، لیکن آخر میں آپ کو کمزور اور ناخوشی بناتا ہے۔ تو جب آپ یہ دباؤ اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں کہ آپ کو ہر حال میں خاص بننا ہے، تو آپ اصل میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ہر وقت دوسروں سے خود کا موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور تب آپ زندگی کی ان چھوٹی چھوٹی عام چیزوں کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں جن میں اصل خوشی چھپی ہوتی ہے۔ جیسے کسی دوست کے ساتھ دل کھول کر ہنسنا، ایک اچھی کتاب پڑھنا، یا بس اپنے کسی عزیز کے ساتھ خاموشی سے بیٹھنا۔ یہ چیزیں عام ہیں، لیکن مصنف کہتا ہے کہ شاید یہ عام اس لیے ہیں کیونکہ یہی اصل میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ باب ہمیں اپنی قدر کو ناپنے کا پیمانہ بدلنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سمجھاتا ہے کہ خود کو خاص نہیں ماننا اصل میں خود کو غیر ضروری دباؤ، پریشانی اور عدم تحفظ سے آزاد کرنا ہے۔ جی، یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہے، اور جب ہم یہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہم عام ہیں تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک بامعنی زندگی کیسے گزاری جائے؟ اور اس کا جواب ہماری اختیار یعنی ویلیوز میں چھپا ہے۔ بالکل، ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا چیز تکلیف اٹھانے کے قابل ہے، اور جیسا کہ ہم اگلے ابواب میں دیکھیں گے، ہماری تکلیفیں اور مشکلات ہی ہماری اقدار کو بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر عام ہونا ہی حقیقی آزادی ہے تو آج ہم اپنی زندگی سے کون سی ایک غیر معمولی امید یا توقع کو چھوڑ سکتے ہیں تاکہ اس آزادی کو محسوس کر سکیں؟ میرے سامنے ایک ایسی کہانی ہے، سچ میں اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ تصور کریں ایک جاپانی فوجی کا جو دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے 30 سال بعد بھی فلپائن کے جنگلوں میں لڑتا رہا۔ جی، ہیرو اونودا، اور اس کی کہانی آج ایک بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے۔ بالکل، آخر تکلیف کا مطلب کیا ہے اور کیوں کچھ لوگ ناقابل یقین اذیت برداشت کر جاتے ہیں؟ اور یہی سوال ہی آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، ہم سب تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن شاید اصل مقصد تکلیف سے بچنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی ہماری زندگی کا معیار اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے لیے کیسی قدریں یعنی ویلیوز چنتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ایک کتاب کے چوتھے باب سے لی گئی ہے جس کا عنوان ہی ہے تکلیف کی قدر۔ تو چلے اونودا کی کہانی سے ہی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1944 میں۔ لیفٹیننٹ ہیرو اونودا کو فلپین کے جزیرے لوبانگ بھیجا جاتا ہے اور ایک سیدھا حکم ملتا ہے۔ کیا حکم تھا؟ کچھ بھی ہو جائے، ہتھیار نہیں ڈالنے۔ جنگ 1945 میں ختم ہو جاتی ہے،
لیکن اونودا اور اس کے ساتھیوں تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے دشمن کی چال سمجھتے ہیں۔ 30 سال تک؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ وہ زندہ کیسے رہے؟ اور کیا دنیا نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ کوشش تو بالکل کی۔ ان پر جہازوں سے پرچے گرائے گئے جن میں جنگ ختم ہونے کا اعلان تھا، ان کے خاندان والوں کی تصویریں بھیجی گئیں، یہاں تک کہ جاپانی شہنشاہ کا ذاتی پیغام بھی پہنچایا گیا۔ لیکن اونودا نے ہر چیز کو ایک بڑی سازش سمجھ کر مسترد کر دیا۔ یعنی اس کا یقین اتنا پختہ تھا کہ حقیقت بھی اس کے سامنے جھوٹی لگ رہی تھی۔ لیکن پھر وہ واپس کیسے آیا؟ یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 1972 میں نوریو سوزوکی نامی ایک نوجوان جو دنیا گھومنے نکلا تھا، اس نے اونودا کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اور جسے جاپانی اور فلپائنی حکومتیں 30 سال میں نہ ڈھونڈ سکیں، سوزوکی نے اسے صرف 4 دن میں ڈھونڈ نکالا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ حکومتیں ناکام رہیں اور ایک اکیلا نوجوان اسے 4 دن میں ڈھونڈ لایا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونودا چھپا ہوا نہیں تھا، وہ تو بس ایک ایسے شخص کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے آفیسر کا حکم لے کر آئے۔ سوزوکی نے اس کے پرانے کمانڈنگ آفیسر کو ڈھونڈا جو اب کتابیں بیچنے کا کام کرتا تھا، اور اسے جنگل لے آیا۔ اور جب اونودا نے اپنے آفیسر کو دیکھا جی، اور اس نے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا، تب جا کر اونودا نے اپنی 30 سالہ جنگ ختم کی۔ اس کی تکلیف کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے ملک سے اور اپنے حکم سے وفاداری۔ واہ، لیکن کہانی کا اصل جذباتی حصہ تو اس کی واپسی پر ہو گیا نا، جب وہ 30 سال بعد ایک بدلے ہوئے جاپان میں واپس آیا ہوگا۔ بالکل، اور یہی اس کہانی کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہے۔ جب اونودا 1974 میں جاپان واپس آیا تو وہاں کی صارفیت پر مبنی مغربی ثقافت دیکھ کر وہ مطلب جس جاپان کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، وہ جاپان تو اب موجود ہی نہیں تھا۔ جی، اسے احساس ہوا کہ اس کی 30 سالہ تکلیف، اس کی قربانی، سب کچھ بے معنی تھی، اور یہ احساس اس کے لیے جنگل میں لگنے والی کسی بھی گولی سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ یعنی اس کے لیے جنگل میں گولیوں کا سامنا کرنا اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا یہ احساس کہ اس کی قربانی بیکار گئی۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے۔ کیا؟ اگر تکلیف کا کوئی مطلب ہو، کوئی مقصد ہو، تو اسے برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تکلیف بے معنی ہو تو وہ اذیت بن جاتی ہے۔ بالکل درست۔ اونودا کی ویلیو صاف تھی، وفاداری، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے اپنی قدروں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم اکثر پریشان رہتے ہیں لیکن وجہ ہی نہیں جان پاتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بامعنی بنانے والی ان قدروں کو سمجھیں کیسے؟ کوئی طریقہ ہے؟ جی، اسی کے لیے مصنف ایک بڑا دلچسپ ماڈل پیش کرتا ہے جسے وہ خود شناسی کا پیاز یعنی سیلف اویئرنیس انین کہتا ہے۔ سیلف اویئرنیس انین؟ دلچسپ۔ جی، اس کے مطابق خود کو سمجھنا ایک پیاز کی طرح ہے جس کی کئی تہیں یعنی لیئرز ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اس پیاز کی پہلی تہہ کیا ہے؟ پہلی تہہ سب سے سادہ ہے، اپنے جذبات کو سمجھنا، مطلب یہ جاننا کہ میں خوش ہوں، میں اداس ہوں یا مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اکثر لوگ تو اس پہلی سطح پر ہی اٹکے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسری تہہ؟ دوسری تہہ تھوڑی گہری ہے، یہ سوال کرنا کہ ہم ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اگر مجھے غصہ آ رہا ہے تو کیوں؟ کس بات نے مجھے غصہ دلایا؟ اس جذبے کی جڑ کیا ہے؟ لیکن اکثر ہم اس کیوں کا جواب بھی نہیں جانتے یا شاید غلط جواب دے دیتے ہیں۔ کیا اس سے بھی گہری کوئی تہہ ہے؟ جی ہاں، اور وہی سب سے اہم تہہ ہے۔ تیسری اور سب سے گہری تہہ ہے ہماری ذاتی اقدار یعنی پرسنل ویلیوز۔ پرسنل ویلیوز؟ یعنی ہم کامیابی اور ناکامی کو کس بنیاد پر پرکھتے ہیں، ہم خود کو اور دوسروں کو کس معیار کے سٹینڈرڈ پر جانچتے ہیں۔ یہی وہ گہری تہہ ہے جو ہمارے جذبات اور رد عمل کو جنم دیتی ہے۔ اچھا، تو ہمارے مسائل کی جڑ دراصل ہماری چنی ہوئی قدریں ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ مصنف اپنی مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بھائی میرے میسیجز کا جواب نہیں دیتا۔ اب پیاز کی تہیں کھولتے ہیں، کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ شاید کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اسے میری پرواہ نہیں۔ بالکل، اور یہ بات سچ کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک بھائیوں کا رشتہ قریبی ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہاں مسئلہ بھائی کا میسج نہ کرنا نہیں، بلکہ مصنف کا یہ ماننا ہے کہ بھائیوں کو قریب ہونا چاہیے۔ قدر یعنی ویلیو یہ ہے، اور اس قدر کو ناپنے کا پیمانہ یعنی میٹرک یہ ہے کہ وہ کتنی بار رابطہ کرتا ہے۔ بالکل،
اور جب تک مصنف اس میٹرک پر قائم رہے گا اسے تکلیف ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر وہ اپنا معیار بدل دے تو؟ اگر وہ سوچے کہ قریبی رشتے کا مطلب ہر روز بات کرنا نہیں بلکہ باہمی احترام اور بھروسہ ہے، تو شاید یہ مسئلہ اتنا بڑا نہ رہے۔ یہ بھائی والی مثال تو بہت ذاتی سطح پر سمجھ آتی ہے، لیکن کیا یہ اصول بڑی زندگی بدل دینے والی کامیابیوں اور ناکامیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ میرے خیال میں راک سٹار کے مسائل والی کہانیاں اس کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہیں۔ یقیناً۔ پہلی کہانی ہے دیو مسٹین کی، جسے 1983 میں مشہور بینڈ میٹالکا سے نکال دیا گیا تھا، ٹھیک اس وقت جب انہیں پہلی ریکارڈ ڈیل ملی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی ناکامی تھی۔ جی، تو اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور میگاڈیتھ نامی ایک نیا بینڈ بنایا۔ اور میگاڈیتھ تو بہت کامیاب بینڈ بنا، اس نے 25 ملین سے زیادہ البمز فروخت کی۔ یہ تو ایک شاندار کامیابی کی کہانی ہے۔ ظاہری طور پر ہاں، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور تھا۔ میٹالکا نے 180 ملین البمز فروخت کی تھیں۔ اوہو۔ ڈیو نے اپنی کامیابی کا معیار، اپنا میٹرک یہ رکھا تھا کہ مجھے میٹالکا سے زیادہ کامیاب ہونا ہے۔ اس ایک قدر کی وجہ سے وہ اپنی تمام تر کامیابی کے باوجود خود کو ہمیشہ ایک ناکام شخص سمجھتا رہا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، 25 ملین البمز بیچ کر بھی ناکام۔ یعنی کامیابی اور ناکامی کا تعلق حقیقت سے زیادہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے پیمانوں سے ہے۔ اب دوسری کہانی کیا ہے؟ دوسری کہانی ہے پیٹ بیسٹ کی، جسے 1962 میں دی بیٹل سے نکال دیا گیا تھا، ٹھیک اس وقت جب وہ دنیا کا سب سے بڑا بینڈ بننے والے تھے۔ یہ تو اس سے بھی بدتر صورتحال لگ رہی ہے۔ جی، وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔ تو دونوں کو ان کے بینڈ سے نکالا گیا، دونوں نے شدید تکلیف جھیلی۔ فرق کہاں آیا؟ پیٹ بیس نے ایسا کیا کیا جو ڈیو مسٹین نہیں کر پایا؟ اس نے وقت کے ساتھ اپنی اقدار بدل لی۔ اس نے شہرت، کامیابی اور دنیا بھر میں پہچانے جانے کی قدر کو چھوڑ کر اپنی بیوی، بچوں اور ایک مستحکم پرسکون زندگی کو زیادہ اہمیت دی۔ اچھا۔ 1994 کے ایک انٹرویو میں اس نے کہا، میں بیٹلز کے ساتھ رہنے سے زیادہ خوش ہوں۔ اس نے سمجھا کہ بینڈ سے نکالے جانے کی وجہ سے ہی اس کی ملاقات اپنی بیوی سے ہوئی اور اسے خوشگوار خاندان ملا۔ اس نے اپنی زندگی کو ناپنے کا معیار ہی بدل دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ قدریں واقعی دوسروں سے بہتر ہوتی ہیں۔ اچھی قدریں اچھے مسائل کی طرف لے جاتی ہیں، جبکہ برے قدریں برے مسائل پیدا کرتی ہیں جنہیں حل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اچھی قدریں آپ کو بااختیار بناتی ہیں، بری قدریں آپ کو بے بس کرتی ہیں۔ تو پھر یہ بری قدریں، یا جیسا کہ کتاب میں انہیں شٹی ویلیوز کہا گیا ہے، ہیں کیا؟ ہم انہیں پہچانے کیسے؟ مصنف فوری طور پر 4 ایسی قدروں کی فہرست دیتا ہے۔ پہلی ہے لذت، پلیجر، ہر وقت خوشی اور مزے کے پیچھے بھاگنا۔ خوشی لذت کا نتیجہ ہوتی ہے، وجہ نہیں۔ دوسری شاید مادی کامیابی، مٹیریل سکسس، پیسہ، بڑا گھر، مہنگی گاڑی۔ بالکل۔ تحقیق واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب ہماری بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں تو اس کے بعد دولت اور خوشی کا تعلق تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بری قدر ہے ہمیشہ صحیح ہونا، always being right۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ جی، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ جو لوگ ہر حال میں خود کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے کبھی نہیں سیکھ پاتے، وہ اپنی ترقی روک دیتے ہیں۔ اور چوتھی قدر تھوڑی حیران کن ہے، مثبت رہنا، اسٹیئنگ پازیٹیو۔ ایک منٹ، مثبت رہنا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ تھنک پازیٹیو۔ اس میں تھوڑا تضاد نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف کا مقصد منفی سوچ کو فروغ دینا نہیں، بلکہ زبردستی کی مثبت سوچ سے خبردار کرنا ہے۔ ہر وقت مثبت رہنا، منفی حقیقتوں کو نظر انداز کرنا، مسائل سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، زندگی میں منفی چیزیں ہوتی ہیں، غصہ، اداسی یا خوف جیسے منفی جذبات کو محسوس کرنا صحت مند ہے۔ یہ جذبات ایک فیڈ بیک کی طرح ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں دبانا مسئلے کو حل نہیں کرتا بلکہ اسے مزید خراب کرتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر یہ بری قدریں ہیں تو اچھی قدریں کیسی ہوتی ہیں؟ ان میں کیا فرق ہے؟ اس کا ایک سادہ فارمولا ہے۔ اچھی قدریں وہ ہیں جو حقیقت پر مبنی، معاشرے کے لیے تعمیری اور فوری طور پر قابل کنٹرول ہوتی ہیں۔ یہ اندرونی یعنی انٹرنل ہوتی ہیں۔
مثال کے طور پر؟ ایمانداری، عاجزی یا تخلیقی صلاحیت۔ آپ ابھی اسی وقت ایماندار بننے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اور بری قدریں اس کے برعکس ہوتی ہوں گی، بیرونی؟ جی، بری قدریں اکثر ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، یہ ایکسٹرنل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہر وقت توجہ کا مرکز رہنا یا ہر کسی سے پسند کیا جانا، یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں کیونکہ یہ دوسروں کے رد عمل پر منحصر ہیں۔ اچھا، تو اچھی قدر وہ ہے جو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہو، جیسے ایمانداری، اور بری قدر وہ ہے جو دوسروں پر منحصر ہو، جیسے سب مجھے پسند کریں۔ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ بالکل، ڈیو مسٹین کی قدر بیرونی تھی، میٹالکا کو ہرانا۔ پیٹ بیسٹ کی قدر اندرونی بن گئی، ایک اچھا شوہر اور باپ بننا۔ خود کو بہتر بنانے کا اصل مطلب بہتر اقدار کو ترجیح دینا ہے۔ جب آپ بہتر چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں تو آپ کو بہتر مسائل ملتے ہیں، اور جب آپ کو بہتر مسائل ملتے ہیں تو آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خوشی کا راز مسائل سے چھٹکارا پانا نہیں، بلکہ اپنے لیے بہتر قسم کے مسائل چننا ہے۔ یہ سوچ ہی کتنی الگ ہے۔ جی، اونودا کی طرح، جس نے 30 سال تکلیف برداشت کی کیونکہ اس کا ایک مقصد تھا، لیکن جب وہ مقصد بے معنی ہو گیا تو وہی تکلیف اذیت بن گئی۔ بالکل، اور اقدار کی یہی سمجھ ہمیں اگلے اہم خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم اپنی قدریں خود چنتے ہیں تو ہم اپنے مسائل کی ذمہ داری بھی خود لیتے ہیں۔ اگلے باب میں ہم ذمہ داری کی ایک انقلابی شکل پر بات کریں گے، اپنی زندگی میں ہونے والی ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرنا، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو۔ یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے، لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے موجودہ مسائل بے معنی یا مایوس کن لگتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس کے پیچھے کون سی بنیادی قدر یعنی انڈر لائنگ ویلیو ہو سکتی ہے، اور اس کی جگہ آپ کون سی بہتر، زیادہ قابل کنٹرول اندرونی قدر چن سکتے ہیں جو آپ کو بہتر مسائل دے اور آپ کی زندگی کو بہتر بنائے۔ ایک ہی کام، جیسے میراتھن میں دوڑنا، یہ کسی کے لیے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور کسی دوسرے کے لیے بدترین عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے فاصلہ تو وہی ہے، تکلیف بھی وہی، پھر اتنا فرق کیوں؟ یہ سوال بالکل ٹھیک اس نقطے پر آتا ہے جو آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ سارا فرق صرف ایک احساس کا ہے۔ کون سا احساس؟ انتخاب کا احساس، کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے یا آپ نے یہ چیلنج خود چنا ہے۔ بالکل، مارک مینسن یہی تو مثال دیتے ہیں۔ سوچیں، کوئی آپ کے سر پہ بندوق رکھ کر کہے کہ 42 کلومیٹر دوڑو، تو وہ دوڑ ایک اذیت بن جائے گی، ایک خوفناک تجربہ۔ جی، لیکن وہی 42 کلومیٹر جب آپ مہینوں کی ٹریننگ کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ دوڑتے ہیں تو وہ زندگی کا ایک شاندار لمحہ بن جاتا ہے۔ اور یہی آج کا موضوع ہے۔ ہم مارک مینسن کی کتاب کے باب 5 پر بات کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے آپ ہمیشہ انتخاب کر رہے ہیں۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ مسائل ہم پر تھوپے گئے ہیں تو ہم بے بس محسوس کرتے ہیں، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے مسائل خود چنے ہیں تو ہم با اختیار محسوس کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی خیال کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی اور قصور یعنی فالٹ میں کیا فرق ہے۔ ولیم جیمز کی وہ حیرت انگیز کہانی جس نے صرف ایک سوچ سے اپنی زندگی بدل دی، اور آج کل یہ وکٹم ہوڈ شیک یا مظلومیت کا فیشن کیا چیز ہے۔ اور آخر میں اس اہم سوال پر بھی بات کریں گے کہ تبدیلی کا کوئی جادوئی طریقہ یعنی ہاؤ کیوں نہیں ہوتا۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں ولیم جیمز کی کہانی سے۔ یہ شخص ایک بہت امیر خاندان میں پیدا ہوا، لیکن اس کی زندگی مصیبتوں کا ایک پہاڑ تھی۔ جی، صحت کے شدید مسائل تھے، ہر کام میں ناکامی اور ڈپریشن، اس حد تک کہ اس نے خودکشی کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اتنا زیادہ؟ جی، لیکن پھر ایک رات فلسفے کی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک تجربہ کرنے کا۔ اور یہ تجربہ کیا تھا؟ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ وہ ٹھیک 1 سال کے لیے یہ فرض کر لے گا کہ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا یا برا، اس کا وہ 100% ذمہ دار ہے۔ 100%؟ لیکن اس کی بیماری میں اس کا کیا قصور تھا؟ یہی تو نکتہ ہے، اس نے قصور کی بات نہیں کی، ذمہ داری کی بات کی۔ اس نے کہا کہ 1 سال تک وہ اپنی حالت بدلنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اگر کچھ نہ بدلا تو وہ اپنی جان لے لے گا۔
1 سال کا چیلنج اپنی زندگی کے ساتھ بہت بڑا رسک تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ 1 سال اس کی دوبارہ پیدائش ثابت ہوا۔ ولیم جیمز آگے چل کر امریکی نفسیات کا بانی بنا، جسے آج ہم فادر آف امریکن سائیکالوجی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، لیکن یہ 100% ذمہ داری والی بات مجھے اب بھی تھوڑی پریشان کر رہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر غلطی کے لیے خود کو ہی الزام دیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں پر زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ مصنف اسے رسپانسبلٹی فالٹ فیلیسی کہتا ہے۔ لوگ ذمہ داری اور قصور کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ فرق بہت سادہ ہے۔ قصور ماضی میں ہوتا ہے، فالٹ از پاسٹ ٹینس، یہ ان فیصلوں کا نتیجہ ہے جو ہو چکے ہیں۔ اچھا، جبکہ ذمہ داری حال میں ہوتی ہے، رسپانسبلٹی از پریزنٹ ٹینس، یہ ان فیصلوں کے بارے میں ہے جو آپ ابھی اس لمحے کر رہے ہیں۔ اسے کسی مثال سے سمجھائیں۔ جیسے اگر کوئی میری گاڑی کو ٹکر مار دے تو قصور تو صاف صاف اس کا ہے، لیکن ذمہ داری میری کیسے ہوئی؟ یہ تو ناانصافی لگتی ہے۔ بہترین مثال ہے، ٹکر مارنا اس شخص کا قصور تھا، وہ ماضی کا ایک لمحہ تھا جو گزر گیا۔ لیکن اب آپ اس صورتحال پر کیا رد عمل دیتے ہیں؟ چیخنا، چلانا، پولیس کو بلانا یا پرسکون رہنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ یعنی جو ہو گیا وہ قصور تھا، لیکن اب میں کیا کرتی ہوں وہ میری ذمہ داری ہے؟ بالکل۔ کتاب میں ایک اور مثال ہے کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پر ایک نوزائیدہ بچہ چھوڑ جائے تو یہ آپ کا قصور نہیں، لیکن اب اس بچے کا کیا کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ ہم نے اسپائڈر مین میں سنا ہے کہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے، لیکن مصنف تو اس سے الٹ بات کر رہا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑی طاقت آتی ہے۔ جس لمحے آپ اپنے مسائل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اسی لمحے آپ کو انہیں حل کرنے کی طاقت مل جاتی ہے۔ جب تک آپ دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں، آپ بے بس رہتے ہیں۔ بالکل۔ مصنف اپنی ذاتی کہانی بتاتا ہے کہ جب اس کی گرل فرینڈ نے اسے دھوکہ دیا تو قصور تو صاف اس لڑکی کا تھا، لیکن وہ مہینوں تک دکھی رہا کیونکہ وہ اپنی تکلیف کا ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہراتا رہا۔ لیکن پھر اس نے ذمہ داری لی، اپنی خوشی کی۔ جی، جس دن اس نے یہ سمجھا کہ قصور بھلے ہی اس کا ہو، لیکن میری خوشی تو میری اپنی ذمہ داری ہے، اس دن سے تبدیلی شروع ہوئی۔ اس نے ورزش شروع کی، دوستوں سے ملنا شروع کیا، اپنی زندگی بہتر کی۔ اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس رشتے میں اس کی اپنی بھی کچھ خامیاں تھیں۔ بالکل، ذمہ داری لینے سے اسے سیکھنے کا موقع ملا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کوئی سانحہ، کوئی بیماری۔ ملالہ یوسفزئی کی مثال ہی لے لیں، اسے طالبان نے گولی ماری، اس میں اس کا کیا قصور تھا یا اس کی کیا ذمہ داری تھی؟ قصور اس کا بالکل نہیں تھا، لیکن اس واقعے کے بعد اس نے اپنا رد عمل خود چنا۔ وہ خاموش بھی تو رہ سکتی تھی۔ جی، وہ ڈر کر خاموش ہو سکتی تھی اور کوئی اسے الزام بھی نہ دیتا، لیکن اس نے بولنے کا انتخاب کیا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی، اور اسی انتخاب نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنا دیا، ایک عالمی آواز بنا دیا۔ تو یہ بالکل پوکر کے کھیل کی طرح ہے، آپ کو جو پتے ملے ہیں وہ آپ کا قصور نہیں۔ لیکن ان پتوں سے گیم کیسے کھیلنا ہے، یہ آپ کا انتخاب ہے، آپ کی ذمہ داری۔ بالکل، کچھ لوگوں کو پیدائشی طور پر اچھے پتے ملتے ہیں، کچھ کو برے۔ اصل کھلاڑی وہ ہے جو اپنے پتوں کے ساتھ بہترین کھیلے۔ جی، اس کی ایک اور مثال وہ BBC کی ڈاکیومنٹری ہے جو OCD کے مریضوں پر تھی۔ ان نوجوانوں نے اپنی بیماری خود نہیں چنی تھی، لیکن انہیں اس کے ساتھ جینا کیسے ہے یہ انہیں ہی منتخب کرنا تھا۔ تو انہوں نے اپنی بیماری کی ذمہ داری لی؟ جی، اور اسی سے انہیں اس پر قابو پانے کی طاقت ملی۔ ویسے یہ ذمہ داری لینے والی بات آج کل کے دور سے بالکل الٹ لگتی ہے۔ سوشل میڈیا پر تو ایک الگ ہی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ آپ وکٹم ہوڈ شیک کی بات کر رہی ہیں؟ جی، مظلومیت کا فیشن، جہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو مظلوم دکھا کر ہمدردی اور توجہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک رجحان ہے، جسے آؤٹریج پورن بھی کہا جاتا ہے۔ میڈیا بھی اسے خوب ہوا دیتا ہے، کیونکہ غصے اور ناراضگی سے انہیں زیادہ کلکس ملتے ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ معاشرے کو تقسیم کرتا ہے، اور جو حقیقی مظلوم ہیں ان سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ صحیح، جب ہر کوئی شور مچا رہا ہو تو اصل آواز دب جاتی ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی لڑائیاں احتیاط سے چنیں۔
ہر ناانصافی پر چیخنے کے بجائے ان اقدار کے لیے کھڑے ہوں جو زیادہ اہم ہیں۔ اچھا، یہ سب سمجھ آ گیا۔ ذمہ داری لینی ہے، انتخاب کرنا ہے، اپنے اقدار بدلنی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو سب کے ذہن میں ہوگا، میں خود کو بدلوں کیسے؟ آخر اس کا کوئی طریقہ تو ہوگا؟ اور کتاب اس کا ایک بہت سیدھا اور چونکا دینے والا جواب دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی کیسے نہیں ہے۔ کیا مطلب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ اگر مجھے تیرنا سیکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، گاڑی چلانی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، خود کو بدلنے کا کوئی طریقہ کیوں نہیں؟ کیونکہ تبدیلی کوئی مہارت نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک انتخاب ہے۔ آپ ابھی اسی لمحے یہ انتخاب کر رہے ہیں کہ کس چیز کو اہمیت دینی ہے۔ تو تبدیلی صرف کسی دوسری بہتر چیز کو اہمیت دینے کا انتخاب ہے؟ بس اتنا ہی۔ مصنف کہتا ہے اٹس سمپل بٹ ناٹ ایزی، یعنی یہ آسان ہے پر مشکل بھی ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں، آپ کے پرانے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ لیکن ترقی اسی تکلیف دہ راستے پر چلنے کا نام ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات تو آئیں گی، یہ طے ہے، لیکن ہماری اصل طاقت ان مشکلات پر اپنے رد عمل کو منتخب کرنے میں ہے۔ ذمہ داری قبول کرنے سے ہمیں کنٹرول ملتا ہے، جبکہ دوسروں کو الزام دینے سے ہم صرف بے بس اور دکھی رہتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور اب جبکہ ہم نے انتخاب کی طاقت کو سمجھ لیا ہے، تو اگلا قدم اپنے عقائد یعنی اپنی بلیفز کا جائزہ لینا ہے۔ اگلی گفتگو باب 6 کے بارے میں ہوگی، جہاں ہم دیکھیں گے کہ ہم اکثر غلط کیوں ہوتے ہیں اور خود پر سوال اٹھانے سے حقیقی دانائی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اور جاتے جاتے تمام سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتی ہوں۔ زندگی میں ایسا کون سا ایک مسئلہ ہے جس میں آپ کا قصور تو نہیں، لیکن آج سے آپ اس کے لیے پوری ذمہ داری قبول کرنا شروع کر سکتے ہیں، صرف اس پر اپنے رد عمل کے انتخاب کو بدل کر؟ آج ہم ایک ایسے آئیڈیا پر بات کرنے والے ہیں جو شاید تھوڑا ہلا کر رکھ دے۔ یہ مارک مینسن کی کتاب کے 6 باب پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے آپ ہر چیز کے بارے میں غلط ہیں لیکن میں بھی ہوں۔ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر وہ ایک چیز جس پر ہمیں سب سے زیادہ یقین ہے وہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہو؟ یہ واقعی ایک چیلنجنگ خیال ہے، کیونکہ ہم سب اپنی زندگی اسی یقین کے ساتھ گزارتے ہیں کہ میں صحیح ہوں۔ بالکل۔ لیکن مصنف اس باب کی شروعات ہی ہمیں یہ احساس دلا کر کرتے ہیں کہ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے ہاں، جہاں لوگ کسی بات پر پوری طرح قائل تھے اور وہ بات مکمل طور پر غلط تھی۔ ہاں، اور کچھ مثالیں تو بہت ہی مزیدار ہیں، جیسے 500 سال پہلے دنیا کے بہترین نقشے بنانے والے یہ مانتے تھے کہ کیلیفورنیا ایک جزیرہ ہے۔ ایک جزیرہ؟ واقعی؟ جی، اور وہ اس کا نقشہ بھی ویسے ہی بناتے تھے۔ یا یہ کہ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ کسی بھی بیماری کا علاج مریض کے جسم سے خون بہا کر کیا جا سکتا ہے، اسے بلڈ لیٹنگ کہتے تھے۔ اور میری پسندیدہ مثال وہ ہے کہ کچھ عورتیں سمجھتی تھیں کہ کتے کا پیشاب چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ یہ باتیں آج ہمیں ہنسنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن مصنف کا مقصد ہنسانا نہیں ہے۔ وہ یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح ماضی کے لوگ وہ اپنے وقت میں سنجیدہ تھے اس بارے میں۔ بالکل، وہ اپنے وقت کے سچ پر یقین رکھتے تھے اور غلط تھے، اسی طرح ہم بھی آج بہت سی ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جو مستقبل میں شاید اتنی ہی مزہ خیز لگیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کبھی بھی مکمل طور پر صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہ تو تھوڑی مایوسی والی بات نہیں؟ مصنف کے مطابق نہیں، یہ مایوس کن نہیں بلکہ امید کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترقی کا مطلب غلط سے صحیح پر چھلانگ لگانا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ غلط سے تھوڑا کم غلط ہونے کا سفر ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا کم غلط ہوتے ہیں، پھر کچھ نیا سیکھتے ہیں اور ایک قدم اور آگے۔ تو سچائی کوئی منزل نہیں ہے؟ نہیں، سچائی کوئی منزل نہیں ہے جس پر آپ پہنچ جائیں، بلکہ یہ ایک سمت ہے جس کی طرف آپ ہمیشہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ غلطی کرنا سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غلط ہونا اتنا ہی فطری اور ضروری ہے تو ہم صحیح ہونے کے خیال سے اتنے چمٹے کیوں رہتے ہیں؟ یہی تو اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہماری ترقی کا سب سے بڑا دشمن یقین ہے، سرٹنٹی۔
یقین؟ جی، جب ہمیں کسی بات پر 100% یقین ہو جاتا ہے تو ہم سوال کرنا، سیکھنا اور بڑھنا سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہی بنائے ہوئے ایک ذہنی پنجرے میں قید ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ بالکل، مصنف ایک ایسی عورت کی مثال دیتے ہیں جو تنہا ہے، ایک پارٹنر چاہتی ہے لیکن وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، کسی سے ملتی نہیں؟ کسی سے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پختہ یقین ہے کہ کوئی مجھے پسند نہیں کرے گا۔ اوہ، دار ہے، لیکن وہ کبھی اپنے باس سے بات نہیں کرتا۔ اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے بات کی اور باس نے منع کر دیا تو اس کی قابلیت کے بارے میں اس کا یقین وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ صرف ناکامی کا ڈر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے؟ یہ ناکامی کے ڈر سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو چیلنج کرنے کا ڈر ہے۔ اچھا، اس عورت کے لیے کوئی مجھے پسند نہیں کرے گا کا یقین تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن یہ ایک جانی پہچانی تکلیف ہے۔ باہر نکل کر کوشش کرنا اور حقیقت کا سامنا کرنا اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ شاید اس کی یہ پوری کہانی ہی غلط تھی۔ بالکل، اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں یقین کی بجائے شک کو اپنانا چاہیے، اپنے عقائد پر شک، اپنے احساسات پر شک، کیونکہ شک ہی تبدیلی اور ترقی کا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یقین مسئلہ ہے، لیکن یہ پختہ یقین ہمارے دماغ میں بنتے کیسے ہیں؟ کیا ہمارا دماغ ہمیں جان بوجھ کر دھوکہ دیتا ہے؟ یہی پر مصنف ایک بہت دلچسپ نفسیاتی تجربے کی کہانی سناتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں ایک بٹن اور ایک لائٹ ہے۔ آپ کو کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ بٹن دبائیں گے اور لائٹ جلے گی آپ کو پوائنٹس ملیں گے، لیکن آپ کو خود یہ پتہ لگانا ہے کہ لائٹ جلتی کیسے ہے۔ دلچسپ لگ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے ہر طرح کی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر بٹن دبا رہا تھا، سچ میں؟ ہاں، کوئی بٹن دبانے سے پہلے چھت کو چھوتا تھا، کوئی خاص ردم میں بٹن دبا رہا تھا، اور جب بھی لائٹ جلتی انہیں یقین ہو جاتا کہ ان کی اس خاص حرکت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ یہ تو بالکل ہمارے کرکٹ میچ دیکھنے جیسا ہے کہ اگر میں اسی کرسی پر بیٹھی رہی تو ہماری ٹیم جیتے گی، اگر میں ہلی تو وکٹ گر جائے گی۔ بالکل، ہمارا دماغ بھی بالکل ایسے ہی مطلب نکالتا ہے۔ لیکن اس تجربے کا سب سے چونکانے والا حصہ یہ تھا کہ لائٹ کا جلنا مکمل طور پر بے ترتیب، مطلب رینڈم تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا بٹن سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تجربہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا دماغ ایک معنی بنانے والی مشین ہے، ایک میننگ مشین۔ وہ ہر دو چیزوں کے درمیان تعلق جوڑ کر ایک کہانی بناتا ہے، بھلے ہی ان کے درمیان کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اس معنی بنانے والی مشین میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں دو بڑے مسائل ہیں۔ پہلا، ہمارا دماغ پرفیکٹ نہیں ہے، ہماری یادداشت کمزور ہے، ہم چیزوں کو غلط دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہمارا دماغ ایک بار کوئی مطلب یا کہانی بنا لیتا ہے تو وہ اس سے چمٹ جاتا ہے۔ ہم ہر اس ثبوت کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں جو ہماری کہانی کے خلاف ہو۔ اور صرف ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہمارے یقین کو مضبوط کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مکمل طور پر جھوٹی کہانی پر یقین کر سکتا ہے؟ ہاں، اور یہ بہت خوفناک حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ مصنف میریڈتھ مورن نامی ایک صحافی کی سچی کہانی سناتے ہیں۔ اچھا، تھراپی کے دوران انہیں اچانک یہ یاد آیا کہ بچپن میں ان کے والد نے انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ یادداشت اتنی حقیقی تھی کہ انہوں نے اپنے والد پر مقدمہ کر دیا۔ ان کا خاندان ٹوٹ گیا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کئی سال بعد شواہد سے یہ ثابت ہوا کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ ایک جھوٹی یادداشت تھی، ایک فالس میموری۔ لیکن یہ بنی کیسے؟ یہ یادداشت ان کے والد کے ساتھ پہلے سے کشیدہ تعلقات، ان کے کام اور اس وقت کی ایک متنازع تھیراپی، ریپریسڈ میموری تھیراپی، ان سب کے ملاپ سے بنی تھی۔ ان کے دماغ نے ان کے دکھوں کی وضاحت کے لیے ایک ایسی کہانی بنا لی تھی جو تھی تو جھوٹی لیکن محسوس بالکل سچی ہوتی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے کہ ہماری سب سے گہری یادیں بھی شاید سچ نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں واقعی خود پر بھروسہ کرنے کے بارے میں دوبارہ سوچنا چاہیے۔ بالکل، اور یہ ہمیں مکمل یقین کے خطرات کی طرف لے جاتا ہے۔ مصنف ایرن نامی ایک خاتون کی کہانی سناتے ہیں جو ان کا پیچھا کرتی تھی۔ پیچھا کرتی تھی؟ جی، ایرن کو پختہ یقین تھا کہ وہ اور مصنف مل کر موت کا علاج دریافت کریں گے اور دنیا کو بچائیں گے۔ وہ بظاہر مثبت سوچ اور ہمت نہ ہارنے جیسے اصولوں پر عمل کر رہی تھی، لیکن ان کا یہ یقین اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ وہ مصنف کے لیے ایک خطرہ بن گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برے لوگ خود کو برا نہیں سمجھتے؟ نہیں،
وہ خود کو ہیرو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ نسل پرست لوگ اپنی نسل کی برتری پر یقین رکھتے ہیں، مذہبی جنونی جنت میں اپنی جگہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی یقین انہیں دوسروں کو ناقابل تصور تکلیف پہنچانے کا جواز فراہم کرتا ہے۔ تو ہم اس جال سے کیسے بچیں؟ ہم سب کے اندر اپنی ایک شناخت، اپنی ایک کہانی ہوتے ہے۔ اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے نا؟ اسی مشکل کو سمجھانے کے لیے مصنف مینسن کا گریس کا قانون پیش کرتے ہیں، مینسنز لا آف اوائیڈنس۔ وہ کیا ہے؟ قانون یہ ہے، جو چیز آپ کی شناخت کو جتنا زیادہ خطرے میں ڈالے گی، آپ اتنا ہی اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب ہم اس چیز سے سب سے زیادہ بھاگتے ہیں جو ہماری پہچان کو خطرے میں ڈالے۔ سوچیں اس آرٹسٹ کے بارے میں جو سالوں سے پینٹنگز بنا رہا ہے لیکن کبھی اپنی ویب سائٹ لانچ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ ایک نامعلوم آرٹسٹ ہے۔ یہ شناخت محفوظ ہے، لیکن اگر اس نے ویب سائٹ لانچ کی اور کسی نے کام پسند نہ کیا تو وہ ایک ناکام آرٹسٹ بن جائے گا۔ اور یہ دوسری پہچان زیادہ تکلیف دہ ہے؟ بہت زیادہ، اس لیے وہ کچھ نہ کرنے کے محفوظ دائرے میں رہتا ہے۔ یا وہ دوست جو ہر وقت پارٹی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں لیکن کبھی بدل نہیں پاتا۔ بالکل، کیونکہ پارٹی گائے کی شناخت ہی وہ سب کچھ ہے جو وہ جانتا ہے۔ اسے چھوڑنا اپنی نفسیاتی خودکشی کرنے جیسا محسوس ہوتا ہے، بھلے ہی یہ شناخت اسے تباہ کر رہی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو جاننا یا خود کو تلاش کرنا بھی ایک جال ہو سکتا ہے؟ ہاں، بعض اوقات ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایک کردار میں قید کر دیتا ہے اور ہماری ترقی کو روک دیتا ہے۔ تو اگر خود کو تلاش کرنا بھی ایک جال ہو سکتا ہے اور ہمارے عقائد بھی ناقابل اعتبار ہیں تو پھر حل کیا ہے؟ ہم کریں تو کیا کریں؟ یہاں مصنف ایک بہت ہی چونکا دینے والا جملہ استعمال کرتے ہیں، خود کو مار ڈالو، کل یور سیلف۔ یہ تو بہت شدید لگ رہا ہے سننے میں۔ ہے، لیکن وہ فوراً وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب جسمانی طور پر نہیں بلکہ اپنی انا، اپنی ایگو کو ختم کرنا ہے، اپنی ان کہانیوں اور شناختوں کو چھوڑ دینا جو ہم نے اپنے بارے میں بنا رکھی ہیں اور جو اب ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی اپنی اس پہچان کو ختم کرنا جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ بالکل، جب کوئی شخص جو ایک خراب شادی میں پھنسا ہوا ہے یہ مان لیتا ہے کہ شاید میں رشتوں کو نبھانے میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا میں سمجھتا تھا، تو وہ اس رشتے کو ختم کرنے اور ایک بہتر زندگی شروع کرنے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی یہ مانتا ہے کہ میرے مسائل اتنے خاص اور منفرد نہیں ہیں تو وہ خود پسندی یعنی نارسزم کے جال سے باہر نکل آتا ہے اور دوسروں سے مدد مانگ سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور شاید کچھ لوگوں کو یہ بہت مشکل لگے، لیکن اگر گہرائی میں سوچا جائے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی اس پہچان سے نہ چمٹیں جو آپ کی ترقی روک رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی تھیوری۔ عملی طور پر ہم یہ کیسے کریں گے؟ ہم اپنے آپ پر شک کرنا کیسے شروع کریں؟ اس کے لیے مصنف 3 بہت طاقتور سوالات تجویز کرتے ہیں جو ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں، خاص طور پر جب ہم کسی بات پر بہت زیادہ جذباتی یا پر یقین ہوں۔ پہلا سوال ہے، کیا ہو اگر میں غلط ہوں؟ What if I'm wrong؟ یہ تو بہت سادہ سوال ہے لیکن شاید بہت مشکل بھی۔ ہاں، کیونکہ یہ سوال ہمیں فوری طور پر عاجزی پر مجبور کرتا ہے۔ مصنف ایک بھائی کی مثال دیتے ہیں جو اپنی بہن کی منگنی پر سخت اعتراض کر رہا ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ اپنی بہن کی بھلائی کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور خود سے پوچھے کیا ہو اگر میں غلط ہوں، تو شاید اسے احساس ہو کہ اصل مسئلہ لڑکا نہیں بلکہ اس کی اپنی غیر یقینی، اس کی انسیکیورٹیز اور کنٹرول کرنے کی عادت ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم شک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال پہلے سے بھی گہرا ہے، اگر میں غلط ہوا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ What would it mean if I were wrong؟ اچھا، یہ سوال ہمیں اپنے یقین کے پیچھے چھپی تکلیف دہ سچائی کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی بھائی کی مثال کو آگے بڑھائیں تو اگر وہ غلط ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی بہن کی خوشی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایک اچھا بھائی نہیں ہے بلکہ ایک خود غرض اور غیر محفوظ انسان ہے۔ یہ سچائی تسلیم کرنا بہت تکلیف دہ ہے اور اسی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ اپنے میں صحیح ہوں والی یقین سے چمٹا رہتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی اپنی ذات کی گہرائی میں اترنے جیسا ہے۔ اور تیسرا سوال؟ تیسرا اور آخری سوال ایک پیمانہ ہے فیصلہ کرنے کا۔ کیا غلط ہونا میرے موجودہ مسئلے سے بہتر یا بدتر مسئلہ پیدا کرے گا؟ Would being wrong create a better or a worse problem؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس بھائی کے لیے اپنی بہن پر بھروسہ نہ کرنا
اور رشتہ خراب کرنا ایک بدتر مسئلہ ہے۔ دوسری طرف اپنی غلطی تسلیم کرنا، اپنی غیر یقینی کا سامنا کرنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک بہتر مسئلہ ہے۔ بہتر مسئلہ؟ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ مسئلہ اسے اپنی خامیوں پر کام کرنے، اپنی بہن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے اور ایک بہتر انسان بننے کا موقع دیتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ زندگی میں خوشی اس بات سے نہیں ملتی کہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہ ہو، بلکہ اس بات سے ملتی ہے کہ آپ اچھے مسئلوں کا انتخاب کریں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ غلط ہونا کوئی ناکامی یا شرمندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنے اور آگے بڑھنے کا سب سے پہلا اور ضروری قدم ہے۔ بالکل، ہم جس چیز کو یقین سمجھ کر سینے سے لگائے رکھتے ہیں وہی اکثر ہماری ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ بالکل، مقصد ہمیشہ صحیح ہونا نہیں ہے، بلکہ ہر روز تھوڑا کم غلط ہونا ہے۔ شک اور عاجزی کو اپنانا ہمیں حقیقی دانائی اور جذباتی آزادی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے عقائد، ہماری یادیں، ہماری کہانیاں نامکمل ہو سکتی ہیں، تو ہم زیادہ کھلے ذہن، زیادہ صابر اور تبدیلی کے لیے زیادہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کا ایک نہ ختم ہونے والا مگر خوبصورت سفر ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ ہے۔ یہ باب ہمیں شک کی اہمیت سکھاتا ہے، لیکن شک کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور ہمیشہ الجھن میں رہیں۔ تو پھر عمل اور شک میں توازن کیسے پیدا کیا جائے؟ یہیں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ جی، 7ویں باب میں مصنف یہ بتائیں گے کہ کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہی آگے بڑھنے کا اصل راستہ ہے، اور کیوں ایک بامانی زندگی گزارنے کے لیے عمل کرنا، چاہے وہ نامکمل ہی کیوں نہ ہو، سوچتے رہنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں جہاں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ایک تعطل سا آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم جس کتاب کے باب پر گہرائی میں بات کر رہے ہیں وہ اسی تعطل کو توڑنے کے بارے میں ہے۔ اس کا عنوان ہے ناکامی ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اور یہ خیال کہ ناکامی کامیابی کا الٹ نہیں بلکہ اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن کیا یہ واقعی عملی ہے؟ یہی سوال ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ مصنف کے مطابق یہ صرف ایک اچھا خیال نہیں بلکہ ایک آپ کہہ لیں عملی حکمت عملی ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ناکامی، درد اور عمل، یہ تینوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ترقی کے ایک ہی سائیکل کا حصہ ہے۔ تو مصنف کا دعویٰ ہے کہ کامیاب لوگ اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ وہ کبھی ناکامی نہیں ہوئے؟ بالکل، بلکہ اس لیے کہ وہ دوسروں سے کہیں زیادہ بار ناکام ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس سرکل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف بات کا آغاز اپنی ذاتی کہانی سے کرتے ہیں جو کافی دلچسپ ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 2007 میں کالج ختم کیا، اور یہ وہی وقت تھا جب دنیا ایک بہت بڑے مالی بحران یعنی گریٹ ریسیشن سے گزر رہی تھی۔ بہت مشکل وقت تھا۔ نوکری کوئی تھی نہیں، پیسے ختم ہو چکے تھے، اور وہ اپنے دوست کے صوفے پر سونے پر مجبور تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس دور کو اپنی زندگی کی خوش قسمتی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تھوڑی حیران کرتی ہے نا؟ بہت۔ کوئی اس حالت کو خوش قسمتی کیسے کہہ سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ بات بالکل الٹ لگتی ہے، لیکن مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ہی بدترین ناکامی سے کیا۔ مطلب وہ پہلے ہی سب سے نچلی سطح پر تھے؟ جی، جب آپ پہلے ہی زمین پر گرے ہوئے ہوں تو گرنے کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ صرف اوپر ہی جا سکتے ہیں۔ اچھا۔ اس تجربے نے ان کی اندر سے سب سے بڑا ڈر نکال دیا کہ اگر سب کچھ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ تو سب کچھ غلط ہو چکا تھا اور وہ پھر بھی ٹھیک تھے۔ لیکن یہ نظریہ تھوڑا خطرناک بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا ہر کوئی اس طرح کی ناکامی سے ابھر سکتا ہے؟ بہت سے لوگ تو ہمت ہار جاتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ سروائیورشپ بائس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اصل نقطہ ناکامی کا سامنا کرنا نہیں بلکہ اس سے سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس مشکل وقت نے مصنف کو اپنی اقدار یعنی اپنی لائف ویلیوز پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے خود سے پوچھا کہ ان کے لیے واقعی اہم کیا ہے، پیسہ کمانا یا آزادی اور خود مختاری یعنی آٹونمی؟ اور انہیں احساس ہوا کہ ان کے لیے خود مختاری زیادہ قیمتی ہے۔ بالکل،
اس لیے جب انہوں نے خود سے پوچھا اگر میں اپنا آن لائن بزنس شروع کروں اور چند سال بعد ناکام ہو جاؤں تو میرا بدترین نقصان کیا ہوگا؟ تو جواب تھا کہ وہ واپس اسی صوفے پر آ جائیں گے جہاں وہ پہلے ہی تھے۔ تو اصل میں کھونے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ نہ کرنا تھی، نہ کہ پیسے نہ ہونا۔ جب آپ کی قدر کوشش کرنا ہو تو ناکامی کا نتیجہ بھی ایک کامیابی ہے۔ یہ اپنی اقدار کو صحیح طریقے سے منتخب کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ صحیح۔ یہیں سے مصنف ہمیں ایک اور دلچسپ تصور کی طرف لے جاتے ہیں جسے وہ ناکامی کامیابی کا تضاد یعنی دا فیلئر سکسیس پیراڈاکس کہتے ہیں۔ ہاں، اور اسے سمجھانے کے لیے وہ مشہور پینٹر پابلو پکاسو کی کہانی سناتے ہیں۔ جی، کہانی یہ ہے کہ پکاسو ایک کیفے میں بیٹھے نیپکن پر کچھ بنا رہے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو ایک خاتون نے ان سے وہ نیپکن خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ پکاسو نے کہا $20,000۔ وہ خاتون تو چونک گئی ہوں گی ظاہر ہے، اور بولی $20,000؟ اسے بنانے میں تو آپ کو صرف 2 منٹ لگے۔ اس پر پکاسو نے وہ مشہور جواب دیا، نہیں میڈم، اسے بنانے میں مجھے 60 سال سے زیادہ لگے ہیں۔ رت وہ ہزاروں چھوٹی چھوٹی ناکامیوں اور کوششوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو آپ کی کامیابی کا معیار اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کی کتنی بار ناکام ہونے کی ہمت کی۔ بالکل۔ میں پکاسو والی بات سمجھتا ہوں، لیکن یہ ایک عظیم فنکار کی مثال ہے۔ ایک عام نوکری کرنے والے کے لیے ہزاروں ناکامیاں تو کیریئر کی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں، ہے نا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، یہاں مصنف بڑی تباکن ناکامیوں کی بات نہیں کر رہے، وہ چھوٹی سیکھنے والی ناکامیوں کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے؟ اس کی بہترین مثال ایک بچہ ہے جو چلنا سیکھ رہا ہے۔ وہ سینکڑوں بار گرتا ہے لیکن وہ ہر بار اٹھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ شاید چلنا میرے بس کی بات نہیں۔ صحیح۔ ہر گرنا اس کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ جی، ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے کہ توازن کیسے برقرار رکھنا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ناکامی کا خوف ہم بعد میں سیکھتے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام سے، تنقید کرنے والے والدین سے یا میڈیا سے جو صرف کامیابی دکھاتا ہے، اس کے پیچھے کی جدوجہد نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی اقدار کو نتائج سے ہٹا کر عمل پر مرکوز کرنا چاہیے۔ بالکل، جیسے پکاسو کی قدر ایماندارانہ فنکارانہ اظہار تھی، نہ کہ ایک مہنگی پینٹنگ بیچنا۔ جب آپ کی قدر عمل پر مبنی ہوتی ہے نا، تو ہر کوشش ایک جیت ہے۔ اور یہ خوف اکثر غلط اقدار اپنانے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ جی، اگر آپ کی قدر یہ ہے کہ ہر کوئی مجھے پسند کرے تو یہ تو آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، اور آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ کی قدر ایمانداری سے بات کرنا ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ اچھا، اب اگلے نقطے پر آتے ہیں۔ یہ بات تو مجھے بہت حیران کن لگی کہ جنگ جیسی ہولناک چیز سے گزرنے والے لوگ خود کو زیادہ بہتر انسان سمجھنے لگے۔ ہاں، یہ ہماری عام فہم کے بالکل الٹ ہے۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ پولینڈ کے ایک ماہر نفسیات کازیمیرز ڈبروسکی کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم سے بچ جانے والوں کا مطالعہ کیا اور دریافت کیا کہ بہت سے لوگ مانتے تھے کہ ان تکلیف دہ تجربات نے انہیں زیادہ ذمہ دار اور یہاں تک کہ زیادہ خوش انسان بنا دیا تھا۔ یعنی درد اور تکلیف ہمیں اپنی اقدار پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ واقعی اہم کیا ہے۔ جیسے جسمانی ورزش میں پٹھوں کو مضبوط ہونے کے لیے درد سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح نفسیاتی مضبوطی کے لیے جذباتی درد سے گزرنا ضروری ہے۔ تو درد ترقی کے لیے ایک ضروری جزو ہے، لیکن ہم انسان تو فطری طور پر درد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہیں پر مصنف VCR سوالات کا ذکر کرتے ہیں، جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ ہاں، حالانکہ VCR کی مثال آج کل کے نوجوانوں کے لیے شاید اتنی متعلقہ نہ ہو۔ صحیح۔ اسے آج کے دور میں یوں سمجھیں جیسے کوئی پوچھے، میں یہ سوشل میڈیا ایپ اپنے فون سے کیسے ڈیلیٹ کروں؟ اچھا۔ باہر سے دیکھنے والے کے لیے جواب بہت آسان ہے، بس آئیکن کو دبا کر رکھو اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دو۔ لیکن پوچھنے والے کے لیے اصل مسئلہ ایپ ڈیلیٹ کرنا نہیں، بلکہ اس سے جڑی عادت یا کچھ کھو دینے کے خوف کا جذباتی درد ہے۔ اچھا، تو یہ VCR سوالات ایسے سوالات ہیں جن کا تکنیکی جواب تو آسان ہوتا ہے، لیکن جذباتی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل، جیسے میں میڈیکل سکول کیسے چھوڑوں کا جواب ہے کہ ایڈمن آفس جا کر فارم بھرو،
لیکن اصل مسئلہ والدین کو مایوس کرنے کا درد ہے۔ صحیح، مسترد کیے جانے کا درد، مایوس کرنے کا درد۔ جی، مصنف کا مشورہ یہ نہیں ہے کہ درد سے بچا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم وہ درد منتخب کریں جو ہماری اقدار سے مطابقت رکھتا ہو۔ جب آپ ایک نئی قدر اپناتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ایک نئی قسم کا درد بھی دعوت دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس درد کو قبول کرنا ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ عمل کرنے میں درد ہوگا اور ہم اسی درد سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر پہلا قدم اٹھانا ہی سب سے مشکل کام بن جاتا ہے۔ اس رکاوٹ کو کیسے توڑا جائے؟ یہیں پر اس باب کا سب سے عملی اور طاقتور اصول آتا ہے، کچھ کرو کا اصول، یعنی the do something principle۔ اور یہ خیال مصنف کو اپنے ہائی اسکول کے ریاضی کے استاد سے ملا تھا۔ جی، مسٹر پیکورڈ سے۔ وہ کہتے تھے اگر تم کسی سوال میں پھنس جاؤ تو صرف بیٹھ کر سوچو مت، اس پر کام کرنا شروع کر دو، چاہے تمہیں سمجھ نہ بھی آ رہا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ ہاں، صرف کچھ کرنے کا عمل ہی اکثر صحیح خیالات کو تمہارے ذہن میں لے آتا ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی تحریک یعنی انسپریشن ملے گی، پھر اس سے حوصلہ یا موٹیویشن پیدا ہوگا اور پھر ہم کوئی عمل کریں گے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ ترتیب الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ دراصل یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے، ایک اینڈلیس لوپ۔ تو اسے عمل سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ جی، عمل، ایکشن، تحریک، انسپریشن، حوصلہ، موٹیویشن۔ اگر ورزش کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تو صرف اپنے جوتے پہن کر 5 منٹ کے لیے چہل قدمی کر لیں۔ اور اکثر وہ چھوٹا سا عمل ہی آپ کو مزید ورزش کرنے کی تحریک دے دیتا ہے۔ بالکل، عمل صرف حوصلے کا نتیجہ نہیں، یہ حوصلے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک ناول نگار کی دی گئی ہے جس نے 70 سے زیادہ ناول لکھے۔ جب ان سے ان کی کامیابی کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں روزانہ 200 بیکار الفاظ لکھتا ہوں، بس۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ اگر وہ خود کو صرف 200 بیکار الفاظ لکھنے پر مجبور کریں گے تو اکثر لکھنے کا عمل خود ہی انہیں تحریک دے گا اور وہ ہزاروں الفاظ لکھ ڈالیں گے۔ یہ مجھے اپنے ایک دوست کی یاد دلاتا ہے جو ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا مگر سالوں سے ٹال رہا تھا۔ ایک دن اس نے صرف یہ اصول بنایا کہ روزانہ صرف ایک پیراگراف لکھے گا، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ 6 مہینے بعد اس کی کتاب کا پہلا ڈرافٹ تیار تھا۔ جب آپ کا کامیابی کا پیمانہ صرف کچھ کرنا بن جائے تو ناکامی کا خوف بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہر نتیجہ ایک پیش رفت ہے، کیونکہ کم از کم آپ نے کوشش کی۔ بالکل۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں تو یہ 3 الگ الگ خیالات نہیں لگتے۔ ناکامی کا خوف ہمیں عمل کرنے سے روکتا ہے، جی، لیکن کچھ کرو کا اصول اس خوف کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ مقصد صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھانا ہے۔ اور اس عمل کے دوران جو درد یا مشکل پیش آتی ہے وہ اصل میں آپ کی ترقی کا ایندھن بن جاتی ہے۔ تو ناکامی، درد اور عمل، یہ تینوں ترقی کے ایک ہی سائیکل کی کڑیاں ہیں۔ بالکل درست۔ آپ عمل سے شروع کرتے ہیں جو آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ ان ناکامیوں سے پیدا ہونے والا درد آپ کو سکھاتا ہے اور مضبوط بناتا ہے، جو آپ کو مزید بہتر عمل کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ یہ ایک مثبت چکر ہے جو آپ کو تعطل سے نکال کر آگے بڑھاتا ہے۔ جی، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ اگلے باب میں مصنف اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ ایک مستحکم زندگی کے لیے نہیں کہنا کیوں ضروری ہے اور کس طرح حدود یعنی باؤنڈریز ہمارے رشتوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ لیکن آج کے گفتگو کے بعد یہ سوال سوچنے والا ہے۔ اگر ناکامی واقعی کامیابی کی کنجی ہے تو کیا ہم اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی پرورش میں اور اپنے کام کی جگہ پر کامیاب ناکامی کے لیے جان بوجھ کر مواقع پیدا کر رہے ہیں، یا نادانستہ طور پر ناکامی سے ڈرا کر سب کو محفوظ مگر بے معنی راستوں پر ڈال رہے ہیں؟ آج ہم مارک مینسن کی کتاب کے 8ویں باب پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے نہ کہنے کی اہمیت۔ بظاہر تو یہ ایک بہت ہی سادہ سا خیال لگتا ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کی ایک چابی ہے۔ جی، اور یہ بہت ہی کاؤنٹر انٹیوٹیو سا خیال ہے نا؟ ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہر موقع کو ہاں کہو۔ بالکل، ہر دعوت، ہر تعلق، ہر چیز۔ لیکن یہ باب سکھاتا ہے کہ اصل طاقت تو نہ کہنے میں ہے۔
صحیح، اور آج ہم اسی کی گہرائی میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ انکار ہماری زندگی کو کیسے بہتر بناتا ہے۔ اور صحت مند رشتوں کے لیے حدود یعنی باؤنڈریز کیوں ضروری ہیں؟ جی، اور اعتماد کیسے بنتا ہے، اور یہ دلچسپ خیال کہ اصل آزادی بہت سارے انتخاب میں نہیں بلکہ چند چیزوں سے وابستگی میں ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مصنف کی اپنی زندگی کے ایک بہت ہی دلچسپ دور سے۔ سن 2009 میں مارک مینسن نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور دنیا کے سفر پر نکل پڑے۔ وہ ایک ڈیجیٹل خانہ بدوش بن گئے، مطلب انٹرنیٹ پر کام کرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک گھومنا۔ اور 5 سالوں میں 55 ممالک کا سفر کیا، بہت سے لوگ ملے، کئی رشتے بھی بنے، لیکن سب کچھ عارضی تھا۔ اور یہی اس تجربے کا سب سے بڑا سبق تھا۔ بظاہر تو یہ ایک خوابوں کی زندگی لگتی ہے نا؟ بالکل، لامحدود آزادی، کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن مصنف کو بہت جلد احساس ہوا کہ یہ زندگی جتنی وسیع تھی اتنی ہی یوں سمجھیں کہ کھوکھلی بھی تھی۔ یہ بات مجھے بہت حیران کن لگی کہ وہ مکمل آزادی کو بے معنی کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم سب تو اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ مکمل آزادی اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں۔ حقیقی معنی تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی اس آزادی کو خود محدود کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم باقی راستوں کو نہ کہہ کر کسی ایک راستے، ایک جگہ یا ایک مقصد سے خود کو جوڑتے ہیں۔ تو آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کر سکیں، بلکہ یہ کہ آپ کیا نہیں کریں گے اس کا انتخاب کریں۔ بالکل، اور یہی انتخاب آپ کی زندگی کو ایک سمت دیتا ہے۔ اور اسی تلاش میں وہ روس پہنچے جہاں انہیں ایک بالکل مختلف ثقافت ملی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں لوگ مغربی ممالک کی طرح ہر وقت مسکراتے یا وہ بناوٹی خوش اخلاقی نہیں دکھاتے۔ جی، اگر انہیں کوئی بات پسند نہیں آتی تو وہ سیدھا منہ پر کہہ دیتے ہیں۔ شروع میں تو انہیں یہ بہت عجیب اور بدتمیزی بھرا لگا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ ہم ایسی کھری بات کے عادی نہیں ہوتے نا۔ لیکن جلد ہی انہیں اس رویے میں ایک گہری ایمانداری اور سچائی نظر آئی کہ بات میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی چھپا ہوا مطلب نہیں تھا۔ جی، اور ایک روسی استاد نے انہیں اس کی وجہ بتائی کہ کمیونزم کے دور میں جب پیسے کی کوئی خاص قدر نہیں تھی تو لوگوں کے درمیان سب سے قیمتی کرنسی اعتماد تھا۔ لیکن یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ اتنی کھری بات سے اعتماد کیسے بن سکتا ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ خوش اخلاقی سے رشتے بنتے ہیں۔ یہ بہترین سوال ہے۔ دیکھیے، مصنف کے مطابق اعتماد خوش اخلاقی سے نہیں بنتا، ایمانداری سے بنتا ہے۔ بالکل۔ جب حالات خراب ہوں اور آپ یہ مانیں کہ ہاں حالات خراب ہیں تو لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے برعکس مغربی کلچر میں جہاں معاشی مواقع زیادہ ہیں، لوگ اپنی شخصیت کو ایک پروڈکٹ کی طرح بیچتے ہیں۔ کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں یہ زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ جی، اور اس بناوٹی پن نے اعتماد کی قدر کم کر دی ہے۔ تو یہ جو نہ کہنے کی ایمانداری ہے، یہ صرف ثقافتی فرق نہیں ہے، یہ ہماری اپنی شناخت کے لیے بھی ضروری ہے۔ جی بالکل، مصنف کہتے ہیں کہ ہماری شناخت اسی بات سے بنتی ہے کہ ہم کس چیز کو مسترد کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو مسترد نہیں کرتے تو ہماری کوئی شناختی نہیں ہوتی۔ انکار سے بچنا، ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی خود غرضی ہے۔ جی، یہ اس سوچ سے پیدا ہوتا ہے کہ مجھے ہر وقت اچھا محسوس کرنے کا حق ہے۔ یہ رویہ ہمیں ایک بے وقت زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں ہر قسم کا میوزک سنتا ہوں، مطلب اس کی کوئی خاص پسند نہیں ہے۔ بہترین مثال ہے آپ کی۔ جی، اس کی پہچان تب بنے گی جب وہ کہے گا کہ مجھے راک پسند ہے، پاپ نہیں۔ اور یہ شناخت کے بعد سیدھی ہمارے رشتوں پر آ کر لگتی ہے، خاص طور پر محبت کے معاملے میں۔ ہاں، جہاں حدود یا باؤنڈریز کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مصنف نے شیکسپیئر کے ڈرامے رومیو اینڈ جولیٹ کے ایک بہت ہی غیر روایتی تشریح کی ہے۔ واو، مطلب پوری سوچ ہی الٹ دی۔ ہاں جی، ہم اسے محبت کی عظیم داستان سمجھتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شیکسپیئر نے شاید محبت کا مذاق اڑانے کے لیے لکھا تھا۔ یہ دکھانے کے لیے کہ یہ کتنی پاگل پن کی حد تک جا سکتی ہے۔ جی، وہ تو رومانوی محبت کا موازنہ کوکین سے کرتے ہیں اچھا، کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھا محسوس کراتی ہے، لیکن جتنے مسائل حل کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ پیدا بھی کرتی ہے۔ تو پھر صحت مند اور غیر صحت مند محبت میں فرق کیا ہے؟ فرق 2 چیزوں پر منحصر ہے۔ پہلا، ہر شخص اپنی ذمہ داری کتنی قبول کرتا ہے، اور دوسرا، ہر شخص اپنے ساتھی کو نہ کہنے اور اس کا نہ سننے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ صحیح، تو صحت مند رشتے میں حدود واضح ہوتی ہیں۔ بالکل، لوگ اپنی پریشانیوں کی ذمہ داری خود لیتے ہیں، اپنے ساتھی کی نہیں۔
اور غیر صحت مند رشتے میں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ لوگ یا تو اپنی پریشانیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں یا دوسروں کی پریشانیوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ تم میرے بغیر دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے، تو میں پتہ ہے مجھے کتنی جلن ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ اپنی جلن کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالنا ہے، اور دوسری طرف یہ سوچنا کہ اس کی نوکری پھر چھوٹ گئی، شاید یہ میری غلطی ہے۔ کیونکہ میں نے اس کا ٹھیک سے ساتھ نہیں دیا۔ جی، یہ دوسرے کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی مثال ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایسے رشتوں میں اکثر دو طرح کے کردار ہوتے ہیں، ایک مظلوم یعنی وکٹم، اور دوسرا نجات دہندہ یعنی سیور۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ جی، کیونکہ مظلوم کو توجہ چاہیے ہوتی ہے اور نجات دہندہ کو خود کو اہم محسوس کرنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ تو ایک دوسرے کے نشے کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ ایک دوسرے کی اصل جذباتی ضروریات پوری نہیں کر پاتے۔ تو پھر حقیقی اعتماد وہ بنتا کیسے ہے، خاص طور پر جب ایمانداری اتنی مشکل ہو؟ مصنف اس کے لیے اپنی ذاتی زندگی کی مثال دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کی بیوی تیار ہو کر ان سے پوچھتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اور اگر وہ اس لباس میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ ایمانداری سے بتا دیتے ہیں۔ بھلے ہی اس وقت ان کی بیوی کو غصہ آئے۔ جی، لیکن طویل مدت میں یہی ایمانداری ان کے رشتے میں اعتماد پیدا کرتی ہے، کیونکہ ان کی بیوی کو پتا ہے کہ جب وہ تعریف کریں گے تو وہ سچی ہوگی۔ تو مطلب اختلاف یا کانفلکٹ کے بغیر اعتماد ممکن ہی نہیں؟ ان کے مطابق بالکل نہیں۔ اختلاف ہی تو دکھاتا ہے کہ کون غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ ہے اور کون صرف فائدے کے لیے۔ اور جب اعتماد ٹوٹتا ہے، جیسے دھوکہ دہی کی صورت میں، تو کیا وہ کبھی جڑ سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اس کے لیے 2 قدم ضروری ہیں۔ پہلا، دھوکہ دینے والے کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس نے کن غلط اقدار کی وجہ سے یہ کیا، صرف معاف کر دو کہنا کافی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ وقت کے ساتھ اپنے رویے میں مسلسل بہتری کا ثبوت دے۔ انہوں نے اعتماد کو چین کی پلیٹ سے تشبیہ دی ہے نا؟ جی، کہ اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو شاید جوڑا جا سکے، لیکن بار بار ٹوٹے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور اسے جوڑنا ناممکن ہے۔ اعتماد اور وابستگی یعنی کمٹمنٹ کا گہرا تعلق ہے، اور یہیں پر مصنف ایک بہت ہی دلچسپ خیال پیش کرتے ہیں کہ اصل آزادی زیادہ آپشنز میں نہیں بلکہ کم آپشنز میں ہے۔ جی، اور یہ آج کی دنیا کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے۔ ہمیں ہر طرف سے یہی پیغام ملتا ہے کہ زیادہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ پیسہ، زیادہ تجربات، زیادہ دوست۔ لیکن ماہرین نفسیات اسے انتخاب کا تضاد یا پیراڈاکس آف چوائس کہتے ہیں۔ اچھا، جب ہمارے پاس بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں تو ہم اپنے کیے گئے انتخاب سے کم مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہر وقت ان آپشنز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جنہیں ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ تو آج کل کی فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ والی جو سوچ ہے اس کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل، اور وہ اس کے مقابلے میں گہرائی بمقابلہ وسعت یعنی ڈیپتھ ورسز بریڈتھ کی بات کرتے ہیں۔ کہ جب ہم ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا تجربہ کرتے ہیں تو ہم گہرائی سے ملنے والے انعامات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ صحیح، زندگی میں کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں جو صرف تبھی ملتے ہیں جب آپ ایک ہی جگہ پر سالوں رہیں، ایک ہی شخص کے ساتھ دہائیوں گزاریں یا ایک ہی ہنر پر کام کریں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اصل خزانہ گہرائی میں دفن ہے۔ اور آخر میں وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی یہی کیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے سفر کو نہ کہا اور ایک جگہ بسنے کا فیصلہ کیا۔ سینکڑوں عارضی رشتوں کو نہ کہا اور ایک عورت سے وابستگی اختیار کی۔ اور مختلف کاموں کو نہ کہہ کر صرف لکھنے پر توجہ مرکوز کی۔ اور انہیں پتہ چلا کہ اس وابستگی میں ایک خاص قسم کی آزادی ہے۔ جب آپ کسی ایک چیز کے لیے پرعزم ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو ہزاروں غیر ضروری چیزوں سے آزاد کر دیتی ہے، آپ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ تو اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ کہنا، حدود متعین کرنا اور اہم چیزوں سے وابستہ ہونا زندگی کو محدود نہیں کرتا بلکہ درحقیقت آزاد کرتا ہے۔ جی، یہ ہمیں سطحی زندگی سے بچا کر گہرے، صحت مند رشتوں اور ایک واضح مقصد کی طرف لے جاتا ہے۔ اور سوچنے کے لیے ایک آخری خیال، اگر ہماری شناخت اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم کن چیزوں کو مسترد کرتے ہیں، تو اس ہفتے وہ کون سی ایک چھوٹی سی چیز ہے جسے نہ کہہ کر ہم اپنی شناخت کو مزید مضبوط اور واضح بنا سکتے ہیں؟ اب جب کہ ہم نے اپنی اقدار اور وابستگیوں کا انتخاب کرنا سیکھ لیا ہے،
اگلا اور آخری باب ہمیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سے روشناس کرائے گا، موت۔ ہم دیکھیں گے کہ اسے قبول کرنا مقصد اور معنی کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو کیسے بدل سکتا ہے۔ آج ہم ایک کتاب کے آخری اور شاید سب سے گہرے باب پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اور پھر آپ مر جاتے ہیں۔ اور یہ اصل میں ہمارے سامنے وہ بڑا سوال رکھتا ہے کہ موت کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہماری زندگی کو تباہ نہیں کرتا بلکہ اسے بہتر کیسے بنا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس باب کا مرکزی خیال بہت طاقتور ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ موت وہ اندھیرا نہیں ہے جس سے ڈرنا چاہیے، نہیں، بلکہ وہ ایک روشنی ہے۔ جی، ایک ایسی روشنی جس کے پس منظر میں زندگی کے حقیقی معنی نظر آتے ہیں۔ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ ہمارا وقت محدود ہے، تو ہم خود بخود ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو واقعی اہم ہیں۔ ہمارے رشتے، ہماری ایمانداری۔ بالکل، اور وہ کام جو ہمیں مقصد کا احساس دلاتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو اسی محور کے گرد گھومے گی۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ باب کا آغاز مصنف کی زندگی کے ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جس نے ان کی پوری دنیا ہی بدل دی۔ 19 سال کی عمر میں وہ اپنے ایک دوست جوش کے ساتھ ایک پارٹی میں تھے، اور جاتے ہوئے جوش نے مذاق میں ایک بہت ہی گہری بات کہی۔ اس نے کہا، اپنے لیے سچائی تلاش کرو، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ قریبی پہاڑی کی چوٹی کی طرف چلا گیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد وہ خبر آئی جس نے مصنف کو بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ جوش نے اس پہاڑی سے نیچے جھیل میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کر مر گیا۔ اوہ! وجہ یہ تھی کہ اس نے شراب پی رکھی تھی، جس کی وجہ سے ٹھنڈے پانی میں جاتے ہی اس کی ٹانگوں میں شدید کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ اور اندھیرے میں کوئی اسے بچا بھی نہیں سکا۔ جی، اور مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ جوش کو تیرنا تک نہیں آتا تھا۔ تو یہ واقعہ ان کی زندگی کا، آپ کہہ لیں، سب سے بڑا صدمہ بن گیا۔ اس کے بعد کا عرصہ تو مصنف کے لیے پھر مکمل تاریکی جیسا ہی ہوگا۔ بالکل، وہ شدید ڈپریشن میں چلے گئے۔ کہتے ہیں مہینوں تک کچھ بھی محسوس نہیں کر پائے۔ پھر ایک رات انہوں نے خواب میں جوش کو دیکھا۔ اچھا، اور خواب میں جوش نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا۔ اس نے کہا، تم میری موت کی اتنی فکر کیوں کرتے ہو جبکہ تم خود جینے سے اتنا ڈرتے ہو؟ واہ، یہ تو ہلا دینے والا سوال ہے۔ جی، اور یہ سوال، یہ خواب اور وہ پورا سانحہ ان کے لیے ایک زبردست موڑ ثابت ہوا۔ انہیں ایک عجیب سی بات سمجھ آئی کہ اگر زندگی میں کچھ کرنے کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بالکل، موت کی حتمی حقیقت کے سامنے ہمارا ہر خوف، ہماری ہر شرمندگی، ہر ہچکچاہٹ بے معنی ہو جاتی ہے۔ ہاں، بے معنی ہے۔ درد اور تکلیف سے بچنے کی کوشش اصل میں زندگی سے بچنے کی کوشش ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین تبدیلی ہے جو ایک سانے سے پیدا ہوئی، لیکن یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا یہ صرف ایک ذاتی کہانی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی اصول بھی کام کر رہا ہے؟ بالکل، یہی نقطہ مصنف بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنے تجربے کو صرف ایک کہانی تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اسے ایک بہت بڑے مفکر ارنسٹ بیکر کے نظریات سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ مصنف ارنسٹ بیکر کا حوالہ دیتے ہیں، جنہوں نے موت کا انکار یعنی دی ڈینائل آف ڈیتھ نامی کتاب لکھی۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، اس نے پولیٹزر پرائز جیتا تھا۔ جی، حالانکہ بیکر خود ایک غیر روایتی قسم کے استاد تھے جنہیں کئی یونیورسٹیوں سے نکالا بھی گیا۔ تو کیا نظریہ تھا ان کا؟ بیکر کا نظریہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری تہذیب، ہمارے بڑے بڑے کارنامے، ہمارا فن، ہماری سیاست، یہ سب کچھ اصل میں موت کے گہرے لاشعوری خوف کا نتیجہ ہے۔ لاشعوری خوف کا؟ جی، وہ اسے ڈیتھ ٹیرر کہتے ہیں، یعنی وہ وجودی دہشت جو اس خیال سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک دن ہم ختم ہو جائیں گے۔ اور بیکر کے مطابق انسان واحد مخلوق ہے جو اپنی موت کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ علم ہمارے اندر ایک مستقل بے چینی پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اس بے چینی سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہیں پر بیکر لافانی پروجیکٹس کا تصور پیش کرتے ہیں، یعنی امورٹیلٹی پروجیکٹس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دو ذاتیں ہیں، دو سیلز۔ ایک ہماری جسمانی ذات، فزیکل سیلف، جو کھاتی ہے، سوتی ہے اور ایک دن مر جائے گی۔ اور دوسری ہماری تصوراتی ذات ہے، کنسیپچول سیلف، ہماری شناخت، ہمارے خیالات، ہماری میراث۔ تو ہم اپنی جسمانی موت کے خوف پر قابو پانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جن سے ہماری تصوراتی ذات ہمیشہ زندہ رہے۔
یعنی ہم اپنی ایک لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جی، اور یہ لافانی پروجیکٹ صرف اہرام مصر بنانے جیسی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، بیکر کے مطابق یہ ایک بڑی کمپنی بنانے کی خواہش، سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز حاصل کرنے کی کوشش؟ ہاں، یا یہاں تک کہ اپنے بچوں کے ذریعے اپنا نام زندہ رکھنے کی شدید خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ ایک فنکار کے لیے اس کی پینٹنگ ہے، ایک سائنسدان کے لیے اس کی تحقیق، اور ایک بزنس مین کے لیے اس کی کمپنی؟ بالکل، یہ ہر سطح پر کام کرتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی شکل میں اپنی ایک میراث چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ یہ محسوس کر سکیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ لیکن کیا یہ کہنا درست ہے کہ انسانیت کے تمام عظیم کام جیسے فن، ادب اور سائنس یہ سب صرف موت کے خوف سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اس میں تخلیق کی حقیقی خوشی یا انسانیت کی خدمت کا جذبہ شامل نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور دیکھیں بیکر یہ نہیں کہتے کہ یہ واحد محرک ہے، لیکن وہ اسے سب سے بنیادی اور گہرا محرک مانتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخر میں جب وہ خود کینسر سے مر رہے تھے، بیکر کو احساس ہوا کہ یہ لافنی پروجیکٹس مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود مسئلہ ہیں۔ خود مسئلہ ہے، کیسے؟ کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کی یہ کوشش ہمیں اپنی موجودہ زندگی سے دور لے جاتی ہے۔ اصل آزادی موت کو جھٹلانے میں نہیں بلکہ اسے قبول کرنے میں ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم فانی ہیں، تبھی ہم اپنی اقدار، اپنی ویلیوز کا انتخاب حقیقی آزادی سے کر سکتے ہیں، اپنے خوف کی بنیاد پر نہیں۔ اس نظریے کو صرف سمجھنا ایک بات ہے، لیکن اسے محسوس کرنا وہ بالکل دوسری بات ہے۔ اور اسی احساس کو بیان کرنے کے لیے مصنف اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتے ہیں جو بہت طاقتور ہے۔ جی، وہ جنوبی افریقہ میں کیپ آف گڈ ہوپ پر ایک بہت اونچی چوٹی کے کنارے پر کھڑے تھے۔ او خدایا! وہ اس احساس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ چوٹی کے کنارے کے قریب جاتے ہوئے جسم اور دماغ کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ کنارے کے قریب ہوتے ہیں، ان کا جسم تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور دماغ میں نیچے گرنے کے خوفناک خیالات آنے لگتے ہیں۔ جی، یہ ڈیتھ ٹیرر کا ایک حقیقی اور ٹھوس تجربہ تھا۔ ان کا پورا وجود انہیں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پیچھے ہٹو، لیکن وہ آگے بڑھتے رہے۔ صرف یہ سن کر ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ کوئی جان بوجھ کر خود کو ایسی صورتحال میں کیوں ڈالے گا؟ مقصد خودکشی نہیں تھی، بلکہ اپنی موت کا سامنا کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم فلسفی جیسے اسٹوئکس بھی یہی مشورہ دیتے تھے کہ موت کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، میمنٹو موری، تاکہ زندگی کی قدر ہو سکے۔ بالکل۔ اس کا مقصد اداس ہونا نہیں، بلکہ یہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی مختصر ہے، تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیں اور اس بات پر توجہ دیں جو واقعی اہم ہے۔ تو اس تجربے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ خوف میں ہی مبتلا رہے؟ نہیں، اور یہیں پر موت کا روشن پہلو سامنے آتا ہے۔ جب وہ کنارے پر بیٹھ گئے اور ان کا خوف اپنی انتہا پر پہنچا تو اچانک وہ خوف ایک عجیب سے سکون اور خوشی کے احساس میں بدل گیا۔ خوف خوشی میں بدل گیا؟ جی، انہیں پہلے سے کہیں زیادہ زندہ ہونے کا، حال میں موجود ہونے کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے ان کے وجود سے تمام غیر ضروری بوجھ، تمام فضول پریشانیاں اور سطحی اقدار ختم ہو گئی ہوں۔ اور موت کا سامنا کرنے سے صرف ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے۔ تمہاری میراث کیا ہوگی؟ تمہارے جانے کے بعد دنیا کیسے مختلف اور بہتر ہوگی؟ تو یہ تینوں کہانیاں، جوش کی موت، بیکر کا نظریہ اور یہ چھوٹی کا تجربہ، یہ سب ایک ہی نتیجے پر پہنچتی ہیں بالکل، کہ موت زندگی کی دشمن نہیں بلکہ اس کی ساتھی ہے۔ یہ ہماری اقدار کے لیے ایک کمپاس کی طرح کام کرتی ہے۔ بالکل، اور اسے قبول کرنے کے لیے ہمیں خود کو اپنی ذات سے بڑی کسی چیز کا حصہ سمجھنا پڑتا ہے، اور یہی خوشی کی بنیاد ہے جسے مصنف کے مطابق آج کی انٹائٹلمنٹ یعنی خود کو ہر چیز کا حقدار سمجھنے والی ثقافت ہم سے چھین لیتی ہے۔ جب ہم صرف اپنی چھوٹی سی ذات، اپنی خوشی اور اپنی کامیابی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو ہم موت کے خوف میں مزید گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری ذات ہی تو ہے جو ختم ہو جائے گی۔ مصنف اس دور کی ایک بڑی تنقید کرتے ہیں کہ آج کل لوگ توجہ یعنی اٹینشن کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور بغیر محنت کے خود کو غیر معمولی مانتے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر وہ ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں: آپ پہلے ہی عظیم ہیں۔ عظمت کسی بڑی کامیابی یا بہت زیادہ دولت میں نہیں ہے، عظمت اس سادہ حقیقت میں ہے کہ آپ اس الجھن
اور یقینی موت کے باوجود یہ انتخاب کرتے ہیں کہ کس چیز کی فکر کرنی ہے اور کس کی نہیں۔ یہ انتخاب ہی آپ کو عظیم بناتا ہے۔ جی، آخر میں مصنف اپنے دوست جوش کی موت پر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سانحے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ واہ! جب آپ زندگی کے سب سے بڑے اور حتمی سچ یعنی اپنی موت کو قبول کر لیتے ہیں تو باقی سب خوف چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ ناکامیاں، مسترد ہونا، شرمندگی، یہ سب چیزیں اپنا وزن کھو دیتی ہیں۔ کہانی کا اختتام اسی چوٹی کے منظر پر ہوتا ہے۔ جب مصنف کنارے سے واپس آتے ہیں تو ایک سیاح انہیں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا سب ٹھیک ہے؟ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اور مصنف مسکرا کر جواب دیتے ہیں، زندہ، بہت زندہ۔ یہ ایک لمحہ پورے باپ کے پیغام کو سمیٹ دیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ زندگی کی حدود کو قبول کرنے سے زندگی مزید بھرپور اور بامانی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کون سی لڑائیاں لڑنے کے قابل ہیں اور کن چیزوں کو جانے دینا چاہیے۔ زندگی مسائل سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ اچھے اور بامانی مسائل کا انتخاب کرنے کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ مشہور مصنف چارلز بوکوسکی نے لکھا تھا، انہوں نے لکھا، ہم سب مرنے والے ہیں، کیا سرکس ہے۔ صرف اسی بات پر ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوفزدہ اور تباہال رہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کھا جاتا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں ہم نے بہت بڑا بنا رکھا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سرکس ایک دن ختم ہو جائے گا۔